یہ جو خطبہ یوم اقبال جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے ضمن میں جو اصل کانٹے کی بات ہے وہ علامہ اقبال کی اس رائے کے حوالے سے کہ موجودہ مغربی تہذیب کا انر کور بھی خالص اسلامی ہے، اگرچہ جو خرابیاں ہیں وہ اس کے ڈیزلنگ ایکسٹیریئر میں ہیں۔ اس کا ہم تجزیہ کر چکے ہیں کہ وہ انر کور اصل میں کیا ہے۔ توہمات اور نرے تخیلات کے دائرے سے نکال کر انسان کو مشاہدات اور حقائق و واقعات کے مطالعے کی طرف متوجہ کرنا، اور بجائے صرف استخراجی منطق کے استقرائی منطق، ڈیڈکٹیو لاجک کی بجائے انڈکٹیو لاجک، انڈکشن کہ کائنات کے وسیع ترین مشاہدے کے ذریعے سے نتائج حاصل کیے جائیں۔ یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز کیا ہے تاریخ انسانی میں قرآن نے، خاص طور پر مغربی معاشرے کے اعتبار سے تو چونکہ جو بھی وہاں کچھ کام ہوا تھا سائنس اور فلسفے کے میدان میں قدیم یونان میں، وہ سارا کا سارا ٹھپ ہو چکا تھا، ان سب کو بند کیا جا چکا تھا، بینڈ تھی سائنس بھی اور فلسفی بھی۔ پورا میڈیول یورپ جو ہے، اس لیے وہ خود کہتے ہیں دی ڈارک ایجز، یورپ پورا جو ہے وہ تاریکی کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ لیکن یہ کہ اسلام کی روشنی، قرآن کی روشنی ہسپانیہ کی یونیورسٹیز کے ذریعے سے بالخصوص 3 ممالک کے اندر پہنچی، اولین فرانس، ثانیاً جرمنی اور تیسرے درجے میں اٹلی۔ اٹلی بھی بہت قریب بن جاتا ہے اسپین کے، اور فرانس تو ہے ہی بہت ہی ملحق، زمینی اعتبار سے ملحق ترین ملک جو ہے وہ فرانس ہے، اور فرانس کے تو تقریباً نصف پر مسلمان قابض بھی ہو گئے تھے۔ بہرحال وہاں سے یہ فکر چلا، اور اس نے اس انر کور کے بدولت اس کے اندر وہ صلابت پیدا ہوئی، وہ قوت پیدا ہوئی، اس لیے کہ اسی سے سائنس کی ڈیولپمنٹ ہوئی، ٹیکنالوجی آگے بڑھنی شروع ہوئی۔ تو اس تہذیب کی وہ اصل میں جو سسٹین کر رہی ہے چیز وہ ہے، ورنہ اس کا عمرانی ڈھانچہ کولیپس کر چکا ہے، فیملی لائف کولیپس کر چکی ہے، اخلاقیات کا دیوالہ نکل چکا ہے ہر اعتبار سے۔ جیسے کہ حال ہی میں ہمارے ہاں جو لیکچرز ہوئے تھے باسط بلال کے، کہ مغربی مفکرین کے حوالے سے جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے، تو واقعہ یہ کہ علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی 5 صدی قبل کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، وہ ایک درجے میں وہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے، سویلائزیشن کولیپس کر چکی ہے۔ اب ایک سپریمیسی ہے ان کی، اور وہ در حقیقت ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو انہیں امامت کا درجہ حاصل ہے، اور جو بھی ان کو آگے باقیہ پوری دنیا کے اوپر جو ایج ہے انہیں حاصل، اس کی وجہ سے ہے، ورنہ تہذیب بحیثیت تہذیب مر چکی۔ بہرحال یہ تو ایک ہم نے تجزیہ کیا کہ اس مغربی تہذیب کے بھی پھر ہم نے جو مزید جائزہ لیا وہ یہ ہے کہ جو اس کا ایکسٹیریئر ہے، یہ علامہ اقبال کی بات نہیں ہے، یہ میری بات ہے، کہ اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ جیسے کہ میں نے نقشہ بنایا تھا انر کور، اور اس کے باہر والا جو ہے وہ بھی ایک موٹی تہ سمجھیے، اور اس کا بھی ایک انر سائیڈ ہے، ایک آؤٹر سائیڈ ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اہل جنت کو جو لحاف ملیں گے تو بطائنھا من استبرق، اس کے جو استر ہوں گے وہ استبرق کے ہوں گے۔ تو استر تو گھٹیا کپڑے کے ہوا کرتے ہیں نا، اس لیے کہ اوپر سے جو لحاف کا نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے بہت عمدہ شے ہو، شنیل ہو، یا یہ کہ کوئی بہت اعلیٰ چھینٹ ہو بہت عمدہ قسم کی، باقی استر تو کسی گھٹیا سے کپڑے کا لگا دیتے ہیں۔ تو بطائنھا من استبرق، وہ جو ہے استبرق کے تو اس کے بطائن ہو گئے، تو اوپر کیا ہوگا اب یہ تم خود سوچو۔ اسی طریقے سے اس آؤٹر کورنگ کا بھی یہ لحاف جو ہے، وہ میٹیریل شیٹس جس کو کہا ہے اپنشد کے جملے میں جو میں 12 میں نے کوٹ کیا ہے، اس کا انر سائیڈ ہے، اس کا آؤٹر سائیڈ ہے۔ اس کے بھی انر سائیڈ کے اندر خیر ہے، ساری خرابی باہر ہے۔ وہ خیر کیا کیا ہے وہ ہم گن چکے ہیں، کہ سب سے پہلی چیز جو ہے تہذیب حاضر کی، اس کے اندر جو
جی جی ہاں، اس انر کور کا پہلا جز وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کے مطابق خالص اسلامی ہے. دوسرا جز عمرانی حقوق، لیکن یہ آگے بڑھ کر جو انہوں نے خرابی پیدا کی ہے. اور تیسرا جز ہے اصل میں جس کے بارے میں اب ہمیں چلنا ہے، اور وہ ہے اس انر کور کا تیسرا لیکن اہم ترین جز ہے معاشی عدل و انصاف، اور کم از کم مواقع کی حد تک کامل مساوات اور ہر نوع کے اقتصادی استحصال اور سرمایہ داری کی لعنت کا مکمل خاتمہ، اور ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کا ذمہ. یہ اسلام جو ہے اب کسی درجے میں ویسٹ نے بھی اس کو قبول کیا ہے. وہاں پر اب آپ کو معلوم ہے کہ یو کے میں ان امپلائمنٹ الاؤنس، بہرحال بنیادی جو سبسسٹنس لیول تو ہر شخص کو مہیا ہونا چاہیے، یہ اصول تسلیم کیا جا چکا ہے. اس سے بھی آگے چلے گئے اسکینڈینیوین سوشلزم والے معاملات، وہاں تو وہ جو ہے ویلفیئر کا لیول بھی بہت اونچا کر دیا گیا، اور وہ سسٹین نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اب یو کے بھی واپس آ رہا ہے اور اسکینڈینیوین کنٹریز بھی واپس آ رہی ہیں. امریکہ میں اتنی زیادہ انہوں نے دی ہی نہیں تھی، انہوں نے جو رکھا ہے وہاں پر ویلفیئر جو بھی رکھا ہے وہ بہت ہی لو لیول کا رکھا ہے. وہ زیادہ رسپیکٹیبل جو ہے آدمی اس میں زندگی نہیں گزار سکتا، بس یہ ہے کہ مرے گا نہیں، اس کی کم سے کم سبسسٹنس جس کو کہیں گے وہی انہوں نے برقرار رکھا ہے. اس حوالے سے لیکن بنیادی طور پر وہ بات سب کے سامنے آ گئی، اور یہ وہ شے ہے کہ جو سب سے پہلے خلافت راشدہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسپیل آؤٹ کی تھی کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا دجلہ و فرات کے کنارے تو بھی عمر ذمہ دار ہوگا قیامت کے دن. گویا کہ ہر شہری تو دور کی بات ہے، حیوانات کا بھی، وہ تو گویا کہ اصل میں خطابت کے انداز میں ایک چیز کو ایمفیسائز کرنے کے لیے استعارہ ہے کہ ہر انسان کی بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کے ذمہ ہے، معاشی عدل ہونا چاہیے. یہ تمام باتیں وہ ہیں جو تمام جہانوں کے پروردگار نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حواریین و خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بالفعل کر کے دکھائی. یہاں میں نے حواریین کا لفظ استعمال کیا، اگرچہ حضور کے لیے عام طور پر صحابہ کا لفظ آتا ہے، لیکن صحابہ کا اگر لفظ ہم یہاں استعمال کرتے تو خلفائے راشدین بھی صحابہ ہی میں سے تھے، تو ان کی شخصیت کو ایک علیحدہ نمایاں کرنے کے لیے کیٹیگری میں نے وہ لفظ استعمال کیا ہے جو عام طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں آتا ہے. لیکن جو حدیث میں نے سنائی ہے بارہا اپنے خطبات خلافت میں، اس میں یہی لفظ دونوں جو ہیں جڑ کر آئے ہیں. ما بعث اللہ من نبی فی قومہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب. حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی اس کی قوم میں مبعوث کیا اس میں اس کے کچھ نہ کچھ ضرور حواری اور اصحاب ہوتے تھے. تو یہ گویا کہ لفظ جو ہے ہم مانی ہے. ان کے حواریین اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بالفعل کر کے دکھائیں، چنانچہ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. یہ ایک سمجھیے کہ آبجیکٹو ہے جو قرآن نے رکھا ہے. کہ لا کیا معنی اس کے؟ کہ کس لیے آتا ہے جی؟ ہاں، تاکہ کہ لا یکونا، تاکہ نہ ہو، دولتن سرمایہ، گردش سرمایہ، بین الاغنیاء منکم، تمہارے امراء ہی کے مابین. یعنی سوسائٹی اس طرح تقسیم ہو جائے کہ جو مینز آف پروڈکشن ہے ان کی اس طریقے سے ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہو معاشرے میں کہ ایک طبقے کے اندر سرمایہ کی گردش ہے، بہت ہو رہی ہے، تیز ہو رہی ہے. میں اس کو عام اپنی تقریروں میں سادہ ترین مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں کا جہیز لے کر دوسرے کروڑ پتی کے گھر میں چلی گئی. تو اب وہ سرمایہ نے جنبش تو کی ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر دولت گئی ہے، لیکن وہ اسی طبقے میں گئی ہے، تو گردش تو ہو رہی ہے. دولا، دول کا لفظ عربی زبان میں آتا ہی ہے کسی شے کی حرکت کے لیے، مداولت، دورہ سے. تو دولتم بین الاغنیاء، اسی لیے دولت کو دولت اس لیے کہتے ہیں کہ دولت آج آپ کے ہاتھ میں کل کسی اور کے پاس ہوگی، اس حوالے سے وہ دولت کہلاتی ہے.
کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اغنیاء ہی کے مابین دولت کی گردش ہو رہی ہو، سرمایہ انہی کے مابین گردش کرے، کے مطابق دولت کی منصفانہ تقسیم اسلام کے معاشی نظام کا اصل اصول ہے۔ اور وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگرچہ فرمایا گیا کہ نہیں ہے کوئی بھی چوپایا زمین پر مگر یہ کہ اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ اب جب اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے تو وہ نمائندہ ہے اللہ کی اس زمین پر، اس حوالے سے گویا کہ اللہ نے جو ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے وہ اس نظام خلافت کے اوپر عائد ہو جائے گی، اس لیے کہ خلافت تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی نیابت۔ اور وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کے مطابق حضرت عمر کا یہ قول کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کے لیے اللہ کے یہاں عمر ذمہ دار ہوگا۔ اسلام کے اقتصادی مقاصد کے ضمن میں پالیسی سٹیٹمنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، جسے علامہ اقبال نے یوں تعبیر فرمایا، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبین اینست و بس۔ شرع مبین کا اصل نقطہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی انسان دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، انڈیویجول لیول پر نہ ہو۔ ریاست ذمہ داری لے گی تو کوئی فرد کسی دوسرے شخص کے سامنے اپنی جو ہے عزت نفس کو ہاتھ پھیلا کر وہ اس کے سامنے پیش نہیں کرے گا کہ وہ اسے چاہے تو ٹھکرا دے۔ سائل جو ہے وہ جب کسی کے سامنے ہاتھ دراز کرتا ہے مانگنے کے لیے تو گویا کہ اس نے اپنی عزت نفس کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس شخص کے سامنے پیش کر دیا ہے، وہ چاہے تو ٹھوکر لگا لے۔ یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ریاست اب ذمہ دار ہو جائے گی تمام بنیادی سہولتیں جو بھی ضرورتیں ہیں ان کی سہولتیں نہیں ضرورتیں، تو اب فرد کسی فرد کا محتاج نہیں رہے گا۔ یہی بات ہے کہ جو خلافت راشدہ کے دوران ہو گئی تھی کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ زکوٰۃ کون سی؟ اموال باطنہ کی زکوٰۃ۔ یہ حدیث بھی شاید سمجھ میں نہ آئے کہ جب اسلامی ریاست میں زکوٰۃ لیتی ہے حکومت تو پھر افراد کیوں پھرتے تھے؟ اس کا معاملہ یہ کہ اموال کی دو قسمیں، اموال باطن، اموال ظاہر۔ اموال ظاہر وہ ہے کہ جو از خود ظاہر ہے، جس کے لیے کسی کے گھر کی تلاشی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دکان ہے، اس میں مال پڑا ہوا ہے، کوئی بھیڑیں بکریاں پالتا ہے، وہ ریوڑ ہے، وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، کہاں چھپا کے جیب میں تو نہیں رکھ لے گا، کہیں کسی تکیے میں تو نہیں سی لے گا وہ جانوروں کو۔ لیکن یہ کہ کسی کے پاس ذاتی کوئی سونا ہے، چاندی ہے، درہم ہے، دینار ہے، کوئی رقد ہے، کوئی اور ہے، وہ تو آدمی اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ تو اب اگر اس کو بھی ریاست وصول کرے جبرن تو گویا کہ اب تحصیلدار جو ہوگا، ریاست کا جو بھی حکومت کی مشینری ہوگی، محکمہ ہوگا وصولی زکوٰۃ کے لیے، ان کے لیے لازم ہو جائے گا گھروں میں جا کے تلاشی لیں۔ ان کو کہا گیا اموال باطن۔ اموال باطنہ کی زکوٰۃ چھوڑ دی گئی انڈیویجولز پر، وہ خود جس طرح چاہیں دیں، اپنی مرضی سے حکومت کو دیں، فبہا، حکومت ڈسٹریبیوٹ کر دے گی۔ اگر وہ خود دینا چاہتے ہیں تو خود دیں۔ ان کے ضمن میں بہتر پالیسی بھی پھر یہ ہوتی ہے کہ اموال باطنہ کی زکوٰۃ میں شخص اپنے قریب کے ماحول کو دیکھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، ان کو دے جو ان میں سے واقعتاً مستحق ہو، کیونکہ وہ اگر بڑے پیمانے پر جا کر سرکار کے خزانے میں جمع ہوگی تو پھر وہاں سے اس کی تقسیم جو ہوگی وہ تو ایک پورے سلسلے اور نظام کے تحت ہوگی۔ تو اموال باطنہ کی زکوٰۃ لے کر لوگ پھرتے تھے، اور یہ کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبین نست و بس۔ اور آب و نان ماست از یک مائدہ، اتنی فارسی تو آپ کو آ جانی چاہیے۔ آب پانی، نان وہ بھی صاف ہے، روٹی، ماں میرا ہمارا، من نہیں، من میرا ہوتا ہے، آب و نان من، اور ماں ہم کے لیے ہوتا ہے۔ است، ماں کا الف اس کے اندر جڑ گیا ہے، ماست، است اور ماں کا یہ دو الف تھے، یہ اس میں ایک گر گیا۔ از یک مائدہ، ایک دسترخوان سے ہے۔ مائدہ قرآن مجید کی سورت کا نام ہے، سورۃ المائدہ۔ دودھ آدم کا نفس واحدہ، دودھا کہتے ہیں نسل کو، نسل آدم ایک نفس واحدہ کے مانند ہے،
یہ قرآن مجید میں لفظ آیا ہے کہ تمہارا سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھا لینا ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے کسی ایک جان کا پیدا کرنا اور اٹھا لینا، کنفس واحدہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تمام نوع انسانی ایک نفس واحدہ کے مانند ہے، اور جو ان کا کھانا جو ہے وہ ایک دسترخوان سے ہے، اور وہ دسترخوان جیسا کہ میں نے اپنے جمعے کی خطبات میں حال ہی میں بیان کیا ہے کہ انفرادی ملکیت لیگل لیول پر بھی جو قرآن کے اندر یا اسلام میں ہے، تو زمین کی انفرادی ملکیت مختلف ہے دوسری اشیاء کی انفرادی ملکیت سے۔ ایک تو ہے کہ روحانی اعتبار سے ایمان کا تقاضا تو یہ کہ کوئی شے کسی کی ملکیت نہیں، سب مالک اللہ ہے، ہم امین ہیں، ہمارے پاس امانت ہے، ملکیت نہیں ہے۔ امانت جو ہے امین کی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ ملکیت ہے تو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں، جو چاہے کریں۔ امانت ہے تو اس کے اندر مالک کی مرضی چلے گی۔ تو یہ تو ہے روحانی سطح پر۔ قانونی سطح پر انفرادی ملکیت ہو سکتی ہے، مکان کی، گھر کی، فیکٹری کی، کھیت کی، دکان کی، کاروبار کی، سب کی ہو سکتی ہے۔ لیکن زمین کی انفرادی ملکیت اور مکان کی انفرادی ملکیت میں بڑا فرق ہے۔ مکان 10 سال خالی پڑا رہے تب بھی آپ کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگا، زمین 3 سال کاشت اگر آپ نے نہیں کیے تو ملکیت سے خارج ہو۔ پھر جو شخص اس کو کاشت کر لے گا وہ اسی کی ہو جائے گا، یہ ہمارے ہاں قاعدہ ہے۔ اور جو دور افتادہ سرکاری زمینیں پڑی ہوئی ہوں، جو شخص جا کر آباد کر لے گا اسی کی ہو جائے گی، جس پر تفصیلی میں نے تقاریر آج کل جمعوں میں کی ہیں، تو اس میں اب اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ تو آب و نان ماست از یک مائدہ دودھ آدم کا نفس واحدہ۔ لیکن افسوس کہ جب مسلمانوں کے دور زوال میں اس پر ملوکیت کے ساتھ ساتھ جاگیرداری اور سرمایہ داری کی چھاپ پڑ گئی، تو اسلام اور قرآن کے رخ روشن کی یہ جہاں تابیاں نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اور وہ صورت بن گئی جس کا نقشہ حضرت علامہ نے ان الفاظ میں کھینچا ہے: جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ یہ ابلیس کی مجلس شورا پر میں نے ایک پورے جمعے کے اندر درس دیا تھا اس نظم کا، اس لیے کہ میرے نزدیک علامہ اقبال کا جو پیغام ہے امت کے نام، سب سے مستند اس کا ورشن وہ ہے جو اس نظم کے اندر آ گیا، اس لیے کہ یہ ان کی زندگی کی آخری نظموں میں سے ہے۔ اس دور میں یہ جبکہ ابھی کتاب وہ ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں۔ ارمغان حجاز جو آخری کتاب ہے علامہ کی، وہ ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی ہے، اور اس میں آخری دور کے فارسی اور اردو کلام کو اسی لیے جمع کر دیا گیا کہ وہ ایک ایک کلام اتنا نہیں بنتا تھا کہ مکمل کتاب بن سکے، ورنہ اس سے پہلے اردو کے علیحدہ چھپتے تھے، بانگ دراز، ضرب کلیم اور یہ بال جبریل، اور فارسی کی علیحدہ چھپی، رموز بے خودی، اسرار خودی، پشت باعت کرد وغیرہ۔ لیکن یہ کہ اب چونکہ آخری دور کی جو نظمیں تھیں وہ تعداد میں اتنی کم تھیں کہ فارسی کو علیحدہ شائع کرے تو وہ پوری کتاب کا حجم نہیں بنتا تھا، اردو کی تو بہت ہی کم تھی، تو ان سب کو جمع کر دیا گیا تھا، اور وہ ان کی موت کے بعد، وفات کے بعد شائع ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تھنکر جو ہوتا ہے اس کی بات جو ہے آخری وہی شمار ہوتی ہے کہ جو اس کی موت سے قریب تر ہو۔ اس سے پہلے تو ایک ایوولوشن کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں۔ کبھی اقبال وطن پرست بھی رہے تھے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، وہ کیا باغ کیا ہے، گلستاں ہمارا وغیرہ وغیرہ، ہندوستان کے ترانہ گایا انہوں نے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر ملی شاعری کا دور آیا، تو ان کی شاعری کے مختلف ادوار ہیں، تو ان کا پیغام اور ان کا فکر جو ہے عمرانی فکر، اس کا فائنل ایڈیشن، لاسٹ ورشن وہ ابلیس کی مجلس شورا ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ نتیجتاً قوم کی، اب یہ اس کو کیا مطلب سمجھا، بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین؟ جو چیز سمجھ میں نہ آیا کریں ٹوک دیا کریں نا مجھے، یعنی اس میں کیا لفظ کیوں ہے؟ ید بیضا کس کے لیے کہا ہے؟ حضرت موسیٰ کا جو معجزہ تھا، وہ ہاتھ تو ان کا بھی آستین کے اندر ہی تھا نا، لیکن اس کے اندر کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ تو آج پیران حرم معجزہ تو نہیں ہوگا، کرامت، ان سے بالکل تہی دامن تہی دست ہو چکے ہیں، ان کے ہاں تاثیر ہی اب نہیں رہی۔ یعنی علامہ اقبال نے کہ ان تینوں چیزوں کو، یہ امت حامل قرآن نہیں، نمبر ایک، پوری امت قرآن سے دور ہو چکی ہے،
خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ پھر یہ کہ خاص طور پر پیسے کی محبت، پیسے کی دولت، سرمایہ داری، یہ بندہ مومن کا دین بن چکا ہے۔ گویا کہ تمام مسلمان الا ماشاء اللہ دولت کے پجاری بن چکے ہیں، اور وہ اس حدیث کے گویا کہ مصداق بن چکے ہیں، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، کہ ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ اب رہ گئے علماء، صوفیاء، پیران حرم، تو وہ بھی پروفیشنل چونکہ بن چکے ہیں، اب ان کے پاس نہ تاثیر ہے، نہ وہ ان کے اندر جو ہے وہ خیر باقی رہا۔ تو اب روشنی کہاں سے آئی؟ ید بیضا تو ان کے پاس تھا۔ نتیجتاً قوم کی عظیم اکثریت تو اقبال کے اس شعر کا مصداق کامل بن ہی چکی ہے کہ ہیچ خیر از مردک زرکش مجو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ ہیچ، اب یہ ہیچ ہم کہتے ہیں اردو میں، ہیچ گھٹیا سی چیز، لیکن فارسی میں اصل میں یہ لفظ ہے کوئی بھی شے، ہیچ، اور اصل میں ان کا تلفظ ہیچ ہے۔ ہیچ خیر از بردک، بردک کس بلا کا نام ہے؟ یہ کاف لگ کر فارسی زبان میں جس کو اس میں تحقیر کہتے ہیں، چھوٹا، مردک، تو یہ ایسا انسان کہ جو حقیقت میں انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ مردک زرکش، زرکش ہے وہ، تو پیسہ کھینچنے کی فکر میں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ سود تو نام ہی اس کا ہے، پیسہ کھینچنا۔ تو دولت کی پرستش، دولت کی محبت، دولت کے ساتھ یہ دلی لگاؤ، یہ گویا کہ اب ایسے شخص سے کسی خیر کی توقع نہ رکھو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بر کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے تم جب تک کہ تم خرچ نہ کرو، اور وہاں تو ہے تنفقوا مما تحبون، یہ نہیں کہ کپڑا بوسیدہ ہو گیا، پرانا ہو گیا، جی سے اتر گیا تو دے دیا، حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی کہ ہم نے سب خیرات کیے، تو یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو شے پسند ہو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ ہمارے درس نمبر 2 میں اس آیت کا بھی حوالہ آتا ہے نا کہ کوئی شخص اگر بخیل ہے تو وہ محدث ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، زاہد شب زندہ دار ہو، نیک نہیں ہو سکتا۔ نیک کی کچھ اور ہی تعریف ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ پھر ہے اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ تو گویا کہ سب سے اہم شے یہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ اب اس کو شامل کیا کہ اللہ تو کہتا ہے نیکی ہے خرچ کرنے میں، اور یہ کھینچ رہا ہے، تو کیسے تم اس سے کسی خیر کی توقع کر سکتے ہو؟ اگر وہ زر پرست ہے، زر سے محبت کرنے والا ہے، تو وہ چاہے اس نے صوفیوں کا سن بادہ اوڑھ لیا ہو، بہت بڑا عالم بنا ہوا ہو، بڑی دستار باندھی ہوئی ہو، بڑی تفسیر اس نے لکھ دی ہو، کچھ بھی کر دیا ہو، وہ خیر، اس سے کسی خیر کی توقع مت کرو۔ مجو کیا معنی؟ مجو مت ڈھونڈو، جوئندہ یا بندہ، جو ڈھونڈتا ہے، جستجو، جستجو، جو کہتے ہیں تلاش کرنا، تو جستجو، مجو مت کرو، مجو کوئی ایکسپیکٹ نہ کرو، تلاش نہ کرو کہ کسی زرکش انسان کے اندر بھی کسی خیر کا مادہ ہو سکتا ہے۔ خود مذہبیت کی بھی اکثر و بیشتر صرف یہ مس شدہ صورت، پرورسٹڈ فارمز باقی رہ گئی ہے کہ ہر قسم کے حرام و حلال ذرائع سے دولت سمیٹو، البتہ کچھ صدقہ و خیرات کے کھاتے بھی جاری رکھو۔ چنانچہ حکومت کی جانب سے سود دے کر اس میں سے زکوٰۃ وصول کر لینے کا تماشا تو حال ہی میں ہوا ہے۔ سود لو اور اس میں سے زکوٰۃ دے دو پر تو ہمارے مذہبی مزاج کے سرمایہ دار بزرگ بہت پہلے سے عمل پیرا ہیں۔ یہ کام تو ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا کہ ڈپازٹس ہیں آپ کے، اس پہ سود ملے گا 7.5% یا جو بھی ملے گا اس میں 2.5% لے لیں گے، تو در حقیقت سود کی کٹوتی تھی، اس کو زکوٰۃ کہنا، اس کو بدنام کرنے کے۔
اس سلسلے میں نقد کے ضمن میں ربا النسیہ اور ربا الفضل کی جو بے شمار صورتیں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر ہماری پوری تجارت و صنعت اور ریاست کی سطح پر دفاع و ترقی کی جملہ اسکیموں میں رچی بسی ہوئی ہیں، ان کا ذکر تو تحصیل حاصل ہے۔ یہ جملہ کو سمجھ میں آیا؟ آخری لفظ جو ہے تحصیل حاصل، اس کے کیا معنی ہے؟ جی، کنکلوڈ کرنا، وہ تو اچھی بات ہوتی ہے، یہ تو برے سینس میں آ رہا ہے تحصیل حاصل۔ تحصیل حاصل کے معنی ہوتے ہیں بے وقوفی۔ کیوں؟ ایک چیز آپ کے پاس ہے اور آپ تلاش کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ اسے؟ بچہ بغل میں اور ڈھنڈورا شہر میں۔ حاصل ہے آپ کو، ایک شے آپ کے پاس ہے اور آپ ڈھونڈتے پھر رہے، تو یہ گویا کہ کسی شخص کے پاگل پن کی علامت ہے۔ تو تحصیل حاصل اہل منطق کے زبان میں بہت بڑی گالی ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، اہل منطق کی ایک گالی ہوتی ہے قیاس مع الفارق۔ بھائی قیاس مع الفارق سے کام لے رہے ہو تم، قیاس کیا جاتا ہے مشابہ چیزوں میں، تم جن چیزوں کے درمیان کوئی ربط اور تعلق ہے ہی نہیں اس پر قیاس کر رہے ہو، تو قیاس مع الفارق بھی کسی کو کہنا ہو تم پاگل ہو، تمہارا دماغ خراب ہے۔ لیکن یہ کہ سمجھدار آدمی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا، وہ کہتا قیاس مع الفارق سے کام لے رہے ہیں آپ۔ جیسے لکھنوی مزاج میں لطیفے کے درجے میں یہ کہا جاتا ہے، بیان کرتے ہیں لوگ کہ جناب دیکھیے بس اب آپ بس کیجیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں میں آپ کی والدہ ماجدہ کی شان میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں۔ اب یہ گویا کہ گالی دے دی اس نے، لیکن یہ کہ وہ گالی کا لفظ زبان پہ نہیں لائے گا، وہ گستاخی نہ کر بیٹھوں کہیں میں۔ تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ اہل منطق جو اہل علم ہیں وہ اپنے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، بڑی مرصع اور مسجع مہذب گالیاں، کہ بھائی یہ تحصیل حاصل کا معاملہ ہے، ایک چیز پہلے سے موجود ہے، ثابت ہے، آپ اسے ثابت کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ترجیح بلا مرجح ایک گالی ہے، کسی چیز پر کسی دوسری چیز کو ترجیح دینا بغیر اس کے کہ ترجیح کی کوئی بنیاد ہو۔ اب یہ اصطلاحات کو آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، مولویوں سے بات کرنی پڑے گی نا، تو ان کی اصطلاحات جب تک نہ ہو۔ مرجح کیا بنا؟ جی مرجح کیا کلمہ ہے؟ مرجح اسم فاعل، کس سے؟ ترجیح سے۔ رجح یرجح ترجیحا فہو مرجح۔ تو مرجح وہ ہے جو کسی شے کو دوسری چیز پر ترجیح دینے والی بات ہے، ترجیح وہ ہے نہیں یہاں پر اور آپ ترجیح دے رہے ہیں، یہ بھی گویا کہ پاگل پن کے لیے لفظ استعمال ہوگا۔ اسی طریقے سے تحصیل حاصل، تحصیل بھی باب تفعیل ہے نا، جو شے حاصل ہے اس کے تحصیل کی کوشش، یہ بھی پاگل پن ہے۔ اور قیاس مع الفارق، فارق فرق سے، ان چیزوں میں بالکل ایک دوسرے سے امتیاز ہے، کوئی شے ان میں مشابہ ہے ہی نہیں، اس میں آپ قیاس کر رہے ہیں۔ تو خیر، تو تحصیل حاصل کیا ہے؟ اب ربا کا لفظ آیا ہے یہاں پر دو قسمیں ہیں، ربا النسیہ اور ربا الفضل۔ یہ معلوم ہے آپ کو یا نہیں؟ نہیں؟ ربا سود کو کہتے ہیں، نسیہ کہتے ہیں ادھار۔ تو ایک ہے ادھار کا سود، کہ میں نے 100 روپے لیے 1 سال کے لیے اور میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو لوٹا دوں گا 150 روپیہ، یا میں نے گندم لی 10 من، کہوں گا 1 سال کے بعد آپ کو 15 من دے دوں گا، تو یہ ہے نسیہ، اس میں آ گیا، یعنی ادھار کا ایلیمنٹ آ گیا۔ اس میں جو زیادتی ہوگی وہ ربا النسیہ کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں صرف اس کا ذکر ہے، حدیث میں کچھ اور چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا ایکسچینج اگر ہوگا تو بالکل برابر کا ہوگا، اس کو آپ کم زیادہ کر کے نہیں دو۔
مثلا آپ یہ کہیں صاحب یہ گندم ذرا گھٹیا درجے کی ہے تو یہ میں زیادہ دیتا ہوں، بڑھیا گندم مجھے اتنی دے دیجئے آپ، تو اگرچہ اس میں کوئی یہ نقدہ نقد ہو رہا ہے لیکن نہیں ہو سکتا، اس کا راستہ روک دیا گیا۔ گندم کے عوض ایکسچینج ہوگی تو ایگزیکٹلی اتنی ہے وزن کے ساتھ ہوگی، نو ڈفرنس۔ اگر اس میں ڈفرنس ہوا اس کو فضل کہتے ہیں زیادتی کو۔ تو ربا الفضل جو ہے کچھ چیزیں حدیث میں آ گئی ہیں کہ ان کا اگر ایکسچینج ہوگا تو ان میں کوئی اضافہ نہیں، چاندی کے عوض آئے گی تو برابر آئے گی، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اصل میں اس سے بھی ایک راستہ سود کا نکلتا تھا جس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے کہ اگر آپ انہی اجناس کو بدلیں گے اور اس میں کوئی فرق کر دیں گے تو اس کے راستے سے سود کی شکل جو ہے کہیں نہ کہیں وہ آ جائے گی انسانوں کے کاروبار کے اندر۔ تو یہ ربا الحدیث بھی کہلاتا ہے، حدیث میں جس کو اضافی طور پر ربا قرار دیا گیا ہے، اور ربا الفضل کہلاتا ہے کہ چاہے وہ ہے نقدہ نقد۔ اب دو چیزیں علیحدہ ہیں، تو ٹھیک ہے میں گلاس خرید رہا ہوں اور چاندی کے 2 سکے دے رہا ہوں، قیمت ہو گئی ہے، چاندی قیمت ہے 2 روپے میں نے دیے، گلاس لے لیا، تو یہ تو ایکسچینج ہو گیا، یہ ہے بیع۔ لیکن چاندی کے 2 سکوں کو چاندی کے 2 سکوں سے ایکسچینج کیوں کر رہا ہوں میں؟ کیا وجہ؟ کوئی نہ کوئی اس میں ہے، کوئی پیچ ہے، کوئی پھیر ہے، لہذا ان چیزوں کی وہ 8-10 چیزیں ہیں، ان میں گندم بھی ہے، جو بھی ہے، کھجور کے بدلے میں، نمک کے بدلے میں، اور اسی طرح سونا اور چاندی، ان چیزوں کو اگر ان کا ایکسچینج ہوگا تو ایگزیکٹ اسی مقدار میں ہوگا، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اگر اس کے اندر ہوئی تو وہ ربا ہے، وہ بھی ربا ہے۔ تو اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اس سلسلے میں نقد کے ضمن میں ربا النسیہ اور ربا الفضل کی جو بے شمار صورتیں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر ہماری پوری تجارت و صنعت اور ریاست کی سطح پر دفاع و ترقی کی جملہ سکیموں میں رچی بسی ہوئی ہیں۔ اب یہ سارا ہمارے ہاں ڈیفنس بانڈ ہیں اور یہ ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ڈیفنس سرٹیفکیٹس، سب سود ہے، وہ تو ربا النسیہ ہے۔ کاروبار میں ہم جو کچھ کرتے ہیں، مثلا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اب جو بیٹھے ہوئے ہیں جن میں کہ یعنی چاہے وہ منڈیاں جو ہیں اجناس کی ہیں اور چاہے اس کے اندر جو ہے سبزیوں کی ہے، پھلوں کی ہے، اس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں کمیشن ایجنٹس سود کر رہے ہیں۔ وہ خود خریدار نہیں ہے، خود فروخت نہیں کرتے، خریدار کوئی اور ہے، فروخت کرنے والا کوئی اور ہے، یہ دونوں سے کمیشن لے رہے ہیں، حرام۔ اسی طرح آپ نے سودا کیا ہے کہ مجھے اگلے موسم میں تم اتنی گندم دو گے، اس ریٹ پر دو گے، اچھا 10% لے لو، غلط ہے سودا، حرام ہے سودا، پوری قیمت دو گے تو سودا ہوگا ورنہ نہیں۔ تو اسلام نے بہت سے ایسے اقدامات کیے ہیں شریعت نے کہ جس سے سرمایہ کا جو نارمل رول ہے اس سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اب میرے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے، میں اس سے کاروبار کر سکتا ہوں، میں کہتا ہوں کیوں نہ 50 لاکھ کی گندم کا سودا میں کر لوں، 5 لاکھ 10% میں نے دے دیا، سودا ہو گیا، 50 لاکھ کی گندم کا سودا کیا ہے۔ یہ میں گویا کہ اوور ٹریڈنگ کر رہا ہوں، میری اپنی کیپیسٹی جو ہے، میرے اپنے جو ہے میرا سرمایہ وہ 5 لاکھ ہے اور میں اوور ٹریڈنگ کر رہا ہوں۔ اوور ٹریڈنگ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سرمایہ کا ارتکاز شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، جس طریقے سے ہمارے ہاں چل رہا ہوتا ہے یہ ایکسچینجز کے اندر دیا لیا لیا دیا دیا لیا لیا، نہ دیا نہ لیا، اور 10 ہاتھ بدل گئے، اور 10 ہاتھ بدلنے میں اس کے اوپر قیمت چڑھتی جا رہی ہے۔ وہ صرف سرمایہ دار جو ہے وہ اپنے اس سرمایہ کے بل پر کہ اس کے پاس ایک اس کی گڈ ول ہے مارکیٹ کے اندر کہ یہ کروڑ پتی آدمی ہے، وہ دیا لیا، بس وہ اندراج ہوتا ہے بہی کھاتے کے اندر اور اس کے اندر رقم چڑھتی جا رہی ہے۔ فیکٹری میں مال ابھی تیار بھی نہیں ہوا ہے جاپان میں، اور اس کے سودے ہو چکے فارورڈ ٹریڈنگ کے اندر، اور نہ معلوم کتنے ہاتھ چینج ہو چکے اس میں۔ ایک صاحب نے مجھے اپنا یہ چشمدید واقعہ بتایا تھا، شیخ منظور الحق صاحب، ہمارے بہت سے احباب تو واقف بھی ان سے فوت ہو گئے اب، کہ ایک بہت بڑے سیٹھ تھے مسلمان کراچی میں، بہت بڑے کاروباری، اتنے بھاری تھے وہ جسم کے اعتبار سے کہ ان کی طہارت وغیرہ بھی کو ملازم کرتے تھے ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ پڑے رہتے تھے اور ان کی توند کے اوپر ٹیلی فون 2-3 رکھے ہوتے تھے، اور ٹیلی فون سے آ گیا یہ سودا، یہاں دے لو دے دو، بس لے لو اور دے دو اور لے لو اور دے دو کے سوا ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ اور ٹیبل کی انہیں ضرورت نہیں تھی، ان کی توند جو ہے وہ خود ہی ٹیبل کا کام دیتی تھی، اسی کے اوپر وہ ان کے رکھے رہتے تھے ٹیلی فون۔ یہ چشمدید واقعی پر لیا دیا دیا دیا، اس کے اندر جو ہے نہ کچھ دیا نہ کچھ دیا، اور قیمت کے اوپر چڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے
اس کو میں نے ایک جملے میں سمیٹا ہے، اس سلسلے میں نقد کے ضمن میں ربا النسیہ اور ربا الفضل کی جو بے شمار صورتیں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر، غیر سرکاری سطح پر کہاں ہے ہماری پوری تجارت و صنعت، اور ریاست کی سطح پر دفاع و ترقی کی جملہ اسکیموں میں رچی بسی ہوئی ہیں، ان کا ذکر تو تحصیل حاصل ہے۔ یعنی یہ تو اتنی آبویس بات ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بات اور مزید کہنا وقت کا ضیاع ہوگا۔ اگرچہ حضرت علامہ کے یہ 2 اشعار نقل کیے بغیر آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا، یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ اشعار آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے۔ از ربا آخر چمی زائد فتن، سود کے پیٹ سے آخر اور کیا چیز ولادت ہو سکے گی، اس ام الخبائث کے پیٹ سے آخر کس چیز کا جو ہے زادن جو ہے وہ پیدائش کے معنی میں آتا ہے، آدم زاد، آدم کی نسل، تو کیا چیز پیدا ہوگی اس سے، اس ام الخبائث کے پیٹ سے، سوائے فتنے کے۔ کس نہ داند لذت قرض حسن، قرض حسن جو ہے اس کی جو اندر جو لذت ہے ان کو لوگ واقف ہی نہیں رہے اس سے، کہ میرے پاس فاضل سرمایہ رکھ لو بھائی، ٹھیک ہے تم کام کر لو، تمہاری گاڑی کہیں رک گئی ہے چلا لو، اس سے پھر مجھے واپس کر دے دو۔ از ربا جاں تیرا دل چوں خشت و سنگ، اس سود سے انسان کی جان تاریک ہو جاتی، جان سے مراد انسان کا باطن، جان جو ہے انسان کے باطن میں، تیرا، تیرا کہتے ہیں تاریک، دل، اور دل ایسے ہو جاتا ہے جو خشت و سنگ، جیسے کہ اینٹ اور پتھر، آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اور انسان درندہ بن جاتا ہے، بھیڑیا بن جاتا ہے، اگرچہ اس کے بھیڑیوں والے دانت نہیں ہوتے اور بھیڑیوں والے پنجے نہیں ہوتے اس کے، لیکن انسان بھیڑیا بن جاتا ہے اپنی معنوی شخصیت کے اعتبار سے۔ تاہم زمین کے سود کا ذکر ضروری ہے۔ یہاں اصل میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ سود تو اب لوگوں کے علم میں ہے، پیسے کا سود، نقد کا سود، کاروبار کا سود، لیکن زمین کے سود کے اندر اصل میں یہ ہے کہ اس میں بہت ایکسیپشنل معاملہ علامہ اقبال کا ہے۔ مولانا مودودی بھی اس میں بہت پیچھے رہ گئے علامہ اقبال سے، اور وہ یہ کہ زمینداری کو انہوں نے سند جواز عطا کی، مزارعت کو سند جواز عطا کر دی، اور اس حوالے سے وہ علامہ اقبال کے تھاٹ تک نہیں پہنچ پائے۔ اسلام کا یہ پہلو علامہ پر منکشف ہوا ہے، اور جس کو آج کل ہم اور وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ تاہم زمین کے سود کا ذکر ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے ضمن میں مذہبی سطح پر تو مغالطے موجود ہیں ہی، شیدائیان اقبال کا ذہن بھی صاف نہیں ہے، چنانچہ وہ ان اشعار کو تو لہک لہک کر پڑھتے ہیں کہ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی۔ یہ منعم میں نے پڑھا ہے، عام طور پر کیا پڑھتے ہیں؟ منعم۔ کیوں؟ منعم اور منعم میں کیا فرق ہے جی؟ منعم اس میں فاعل ہے، تو منعم کون ہوا ہے؟ ہاں وہ اللہ ہے۔ منعم اس نے ہمیں نعمت دی ہے، منعم وہ ہے جسے اللہ نے دولت دی ہوئی ہے، اس شخص کو اللہ جو ہے امین قرار دیتا ہے، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، اور دہ خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں۔ دہ خدایا جی خدا کی دعائی، دہ کہتے ہیں گاؤں کو، دیہات، دہ گاؤں، دہ خدا جو گاؤں کا مالک ہے۔ نا خدا کسے کہتے ہیں؟ اللہ۔ کیوں؟ ناؤ کا خدا، ناؤ کا مالک، ناؤ، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، نا خدا۔ دہ خدا زمیندار کو کہتے ہیں جو جاگیردار ہے، اس لیے کہ وہ مالک زمین ہے۔ دہ خدایا، یہ خدایا یہاں پر اس سے خطاب ہو رہا ہے۔ دہ خدا، مالکان دہ، مالکان دہ کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے بہت اردو میں، دہ سے دیہات اس کی جمع ہے۔ تو دہ خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں، اللہ سے تو نہیں کہہ سکتا نا، اللہ کی تو ہے یہ زمین، کہ اے زمین کے مالک، اے گاؤں کے مالک، اے جاگیردار، اے زمیندار، یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں، میری نہیں، کسی کی نہیں، اللہ کی زمین ہے۔
اور رزق خود را از زمین بردن رواست، زمین سے اپنے لیے رزق نکال لینا یہ روا ہے، جائز ہے، صحیح ہے۔ ای متاع بنداؤ ملک خداست، یہ اللہ کے لیے، اللہ کی ملکیت ہے، بندے کے لیے استعمال کی چیز ہے۔ متاع کہتے ہیں متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کی استعمال کی چیز ہے، استعمال کرو، اس سے پیداوار حاصل کر لو، اس سے گندم کی فصل لے لو، مالک نہ سمجھو اپنے آپ۔ لیکن غالباً انہوں نے قرآن کی اس تعلیم اور اقبال کی اس تبیین کو صرف اخلاقی وعظ کے خانے میں رکھا ہوا ہے، اور یہ نہیں جانتے کہ زمین کے سلسلے میں یہ اسلام کے قانونی و فقہی نظام کی اہم اساس ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام دارالہجرت مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا متفقہ فتویٰ ہے کہ مزارعت مطلقاً حرام ہے، اور اقبال کا یہ فرمانا محض شاعری نہیں ہے کہ خدا آ ملت را سروری داد کہ تقدیرش بدست خیش بنوشت۔ خدا، اب یہاں خدا اسی معنی میں، خدا آ ملت، اس ملت کو، سروری داد، اس کو اقتدار دیتا ہے، دنیا کے اندر عزت دیتا ہے کہ تقدیرش بدست خیش بنوشت، کہ جو قوم اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھتی ہے، یعنی وہ لوگ جو ہاتھ سے کام کرنے میں عار محسوس نہ کریں۔ جیسے آپ کسی انگریز کو دیکھیں گے انجینئر کو، وہ جاتے ہی چاہے باہر سے وہ سوٹ پہن کر آیا اور اعلیٰ ترین سوٹ کار کے اندر آیا ہے، اس نے وہ اتارا ہے، نکر پہنی ہے، اور ہاتھ اس کے بھی بالکل مستریوں کی طریقے سے آپ کو خراب نظر آئیں گے، جبکہ ہمارا دیسی صاحب جو ہے وہ تو صرف بیٹھ کر جو ہے وہ کاغذ کے اوپر کام کرے گا، ہاتھ سے کام کرنے والا۔ اور اسی کی حدیث کے اندر بھی آئی ہے کاسب، ہاتھ سے کام کرنے والا۔ تو جو ملت جس کے اندر ہاتھ سے کام کرنے کی استعداد ہو جن لوگوں کے اندر، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو سروری عطا کرتا۔ اب اسی سے ایک نقطہ نکالا، زمین کے کاشت جو کر رہا ہے یہ اس کی محنت ہے۔ بآ قوم سروکار ندارت، اللہ تعالیٰ اس قوم سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھتا، یعنی اسے دھتکار دیتا ہے، اسے مردود قرار دیتا ہے، اس کی رحمتوں سے وہ قوم محروم ہو جاتی ہے کہ دہقانش برائے دیگراں کشت، کہ جس کا دہقان، دہقانش اس کا دہقان، جس قوم کا دہقان دوسروں کے لیے کاشت کر رہا ہے، یہ ہے وہ مزارع اور ہاری، اور وہ کسان وہ دوسروں کے لیے کاشت کر رہا ہے، اس کی محنت ہے، اس کا خون پسینہ ہے، راتوں کو جاگ کر اور سانپوں کے کاٹنے کا خطرہ مول لے کر پانی وہ دے، کھیتوں میں جا کر پانی لگائے، پھر وہ جون کی اور مئی کی گرمی کے اندر جا کر فصل کاٹے، اور پھر یہ کہ اس میں سے لائنز شیئر آ کر جاگیردار یا زمیندار دے جاتے۔ یہ چیز جو ہے علامہ اقبال کے ہاں بڑی کلیئر ہے۔ چنانچہ سماجی، سیاسی اور معاشی جملہ سطحوں پر تمام ناانصافیوں اور ناہمواریوں کا خاتمہ کر کے دین حق کے کامل نظام عدل و قسط کو بالفعل نافذ و قائم کرنے کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے خاتم النبیین اور سید المرسلین محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم بفہوائے الفاظ قرآنی وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ اُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ راوین جی کس کو؟ امرتو ہے نہیں، پہلے لفظ امرتو ابھی آپ میں چھوڑ نہیں رہا آپ کو، امرتو سے نہیں آگے جانے دینا نا، امرتو کو پہلے ڈیفائن کیجئے۔ جی مجہول ہے، لیکن کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم، امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے، میں حکم دیا گیا ہوں، یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے۔ امرتو، اومیرا وہ حکم دیا گیا، اومیرا، اومیرو، اومیرت، اومیرتا، امرنا۔ اب یہ 14 صیغے یاد کریں نا، آخری دو کیا آئیں گے؟ امرتو، امرنا، مجھے حکم دیا گیا، ہمیں حکم دیا۔ امرتو حضور فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَعْدِلَ،
تاکہ میں تمہارے مابین بینکم تمہارے مابین عدل کروں. عادلہ پر زبر کیوں آیا؟ جی مفعول لام جار. کیوں اتنی دیر لگتی ہے؟ کیوں اتنی دیر لگتی ہے؟ اصل اس کی شکل کیا ہونی چاہیے فرحان؟ اگر یہ لام یہاں نہ ہوتا تو یہ لفظ کیا ہوتا؟ عادلو. شاباش. عدالہ یعدلو، یعدلو سے پھر وہی متکلم کا صیغہ بنے گا عادلو. یعدلو یعدلان یعدلون، تعدلو تعدلان یعدلنا، چلے گا نا. اور آخر میں کیا آئے گا؟ عادلو نعدلو. ہم عدل کریں وہ عدل کرے، لیکن چونکہ لام آ گیا ہے کہ والا اس لیے لے عادلا. بینکم کیا ہے؟ مرکب. کیسا مرکب ہے؟ اضافی، مضاف مضاف الیہ. امرت لأعدل بینکم، یعنی حضور سے یہ کہلوایا گیا کہ مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو سے سرمنز اونلی. وہی بات جو ایچ جی ویلز کی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جہاں تک سرمنز کا تعلق ہے، جیزس آف نزارت کے ہاں بھی سرمنز تو بہت ہیں. ہیومن فریٹرنٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم، تین چیزوں کے بہت واعظ کہے. لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں صرف واعظ بن کر نہیں آیا ہوں، صرف مبلغ بن کر نہیں آیا ہوں، بلکہ میرے ذمے یہ کام ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کروں. اور لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ تو آپ پڑھ چکے ہوں گے. کون سی صورت میں ہے یہ؟ جی سورہ حدید. یہاں پر بھی وہی شکل ہے، لام کی وجہ سے یقوما، یقوموں کی بجائے لے یقوم الناس، تاکہ قائم ہو جائیں لوگ بالقسط، عدل پر. اور اس آیت کو، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ کے اندر اس سے زیادہ ننگی انقلابی عبارت ممکن نہیں، کوئی اس میں ہیر پھیر نہیں رکھا. نو چوئنگ آف ورڈز، نو منسنگ آف ورڈز، نتھنگ آف دس سارٹ. لوہا بھی اتارا ہے ہم نے تاکہ جو لوگ عدل کے قیام کے راستے میں رکاوٹ بنے ان کی سرکوبی کی جائے. اتنے ننگے انقلابی الفاظ آئی ڈونٹ تھنک کسی جگہ بھی ہو. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو معجزوں کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری. کس لیے سارا کھکیڑ ہم نے مول لیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو. وانزلنا الحدید، لوہا بھی اتارا ہے. یعنی جو نصیحت سے نہیں مانتے، جو دلیل سے نہیں مانتے، اب ظاہر بات ہے کہ ان کی سرکوبی کرے کون؟ اس کے لیے لوگ چاہیے. تو نصیحت سے لوگوں کو کھینچیے، جو سلیم الفطرت لوگ ہوں گے وہ کھینچ آئیں گے. آپ کی تبلیغ سے، دعوت سے، نصیحت سے ان کو کھینچیے، پھر ان کو مربوط بنا کر، مضبوط کر کے، مضبوط اور مربوط منظم کر کے طاقت بنائیے، کوڑا بنائیے. ایک جیسے رسی کو بٹ کے پھر کوڑا بنایا جاتا ہے. اب اس کوڑے کو دے ماریے اس باطل لوگوں کے اور باطل جو اس کے راستے میں رکاوٹ بننے والے ہیں. انزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز. خدایا اور خدایا آن کرم بارے دیگر کن کے مصداق اسی کا پیغام دیا تھا حکیم الامت اور مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم نے کہ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہم اوست. یہاں دیکھیے میں نے ان دو اشعار جو ہیں اقبال کے، ان کا جوڑ ملایا اس کے ساتھ کہ اقبال نے جو کہا کہ اپنے آپ کو محمد کے قدموں تک پہنچا دو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ جب محمد بھیجے گئے تھے عدل قائم کرنے کے لیے، اور محمد کی بعثت کا مقصد ہے نظام عدل و قسط کا قیام،
تو گویا کہ ان کے قدموں میں اپنے آپ کو پہنچا دینے کا مطلب کیا ہوگا کہ اسی کے لیے تم بھی اپنی زندگی وقف کرو. اگر بے او نہ رسیدی تمام بو لہبی است، اگر وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہو سب بو لہبی ہے پھر. چنانچہ اقبال سے دلچسپی رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ جہاں شعریت اور جذباتی سوز و ساز، خدایا آ کرم باری دیگر کن، یہ میں گزر گیا یہاں سے، اس کو سمجھ لیا آپ نے کہ نہیں؟ فرحان، وائی ڈیڈنٹ یو اسٹاپ می؟ کوئی حرج نہیں، ایک دفعہ بھی نہیں روکا تم نے. بار بار کا کیا سوال ہے؟ یہ چیزیں میں چاہتا ہوں، یو مسٹ ریممبر دیز تھنگس. ہمارے ہاں نعت گو شاعر جو فارسی میں ہے حضرت جامی، بہت بڑے فلسفی بھی تھے، بہت بڑی صوفی بھی تھے. ان کی نعت کے یہ الفاظ ہیں: نسیمہ جانب بطحا گزر کن، باد نسیم ذرا بطحا کی وادی کی طرف جاؤ. ز احوالم محمد را خبر کن، میرے حالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ. اسی اس میں نعت میں یہ الفاظ آئے ہیں: مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا آ کرم بارے دیگر کن. اگرچہ جامی ان کے لطف سے مشرف ہو چکا ہے ایک دفعہ، یعنی حضور کی زیارت کوئی نصیب ہوئی ہوگی انہیں خواب میں، تو ان کے لطف و کرم کا ایک دفعہ تو مجھ پر یہ احسان ہوا کہ وہ میرے خواب میں آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مشرف گرچہ شد جامی سے لطفش، خدایا آ کرم بارے دیگر کن. اے اللہ وہ کرم مجھ پر دوبارہ ہو جائے اور مجھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے خواب میں نصیب ہو جائے. میں نے ان الفاظ کو یہاں لیا ہے خدایا آ کرم بارے دیگر کن، کہ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام عدل و قسط قائم کر کے دکھایا دنیا میں، اللہ کرے کہ ہم بھی ان کے امتی ہونے کے دعوے کو اس اعتبار سے کسی درجے میں سچ کر دکھائیں کہ وہی کرم پروردگار جو ہے دوبارہ دنیا پر ہو جائے، وہی نظام عدل و قسط دوبارہ قائم ہو جائے. اور خدایا آ کرم بارے دیگر کن کے مصداق اسی کا پیغام دیا تھا حکیم الامت اور مصور پاکستان علامہ اقبال نے کہ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہم اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. چنانچہ اقبال سے دلچسپی رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ جہاں شعریت اور جذباتی سوز و ساز کے اعتبار سے کلام اقبال کے نقطۂ عروج کا مظہر ان کی دوسری نظمیں خصوصاً ذوق و شوق ہے، وہاں امت مسلمہ کے نام ان کے پیغام کا مظہر اتم و اکمل ہے ابلیس کی مجلس شورا، یہ جس کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا تھا، اور خصوصاً اس کے یہ آخری اشعار. یہ اتم میں نے پڑھا، صحیح پڑھا غلط پڑھا؟ مظہر اتم ہے، اتم ہی ہے. کیا خیال ہے شاہد؟ ہے جی؟ اتما، اتماما کیا شے بنی ہے؟ پہنچے دو لیکن غلط ہو گیا، گاڑی والا. اس میں کیا فرق ہوگا؟ تو یہاں پر کون سا تصدیقہ ہونا چاہیے تھا؟ آپ اس کو فعل کیوں بنا رہے ہیں؟ اتم، اب یہ ہے تو اتممو، یہ بھی ہوتا ہے اتمہ، اتمہ یتمو. تو زبر اور پیش کا فرق یہ ہے کہ پیش کی صورت میں یہ افعل تفضیل بن گیا
اور زبر کی صورت میں وہی اتمام سے باب افعال کا ماضی کا صیغہ بن گیا. تو مظہر اتم، اتم و اکمل، ابلیس کی مجلس شورا اور خصوصاً اس کے یہ آخری اشعار، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. یہ ابلیس کے الفاظ ہیں. حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، یہ ہم پڑھ چکے ہیں ساری چیزیں. وہ جو بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلاب فکر کی تجدید و تعمیل، اس میں ساری چیزیں تفصیل سے آ چکی ہیں. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. اس میں جو سب سے بڑا نکتہ ہے اس کے پہلے مصرے میں ہے. وہ کیا نکتہ ہے؟ پہلا مصرع اور آخری مصرع ایک مضمون کے دو پہلوؤں کو واضح کر رہے ہیں جو نہایت اہم ہے. وہ کیا ہے؟ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف. مومن سے نہیں ہے مجھے خطرہ، مومن تو خود دولت کا پجاری، مغرب کا مقلد، مجھے کوئی اندیشہ نہیں. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. اسی کو آخر میں کہہ دیا یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. یعنی اس کی ہوپ اگر ہے ابلیس کی تو اسی سے ہے کہ مومن کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے، لیکن خطرہ اس سے ہو رہا ہے. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف. The process of social evolution which started، کس نے شروع کیا؟ قرآن نے شروع کیا. ان القور ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. پھر اس میں انسانی حریت، انسانی حقوق، عدل و قسط، اس کا جو پرچار اسلام نے کیا تھا، یہ چیزیں یورپ میں جا رہی ہیں اور جا کر انہوں نے تھیسس اینٹی تھیسس، تھیسس اینٹی تھیسس بن کر سنتھیسس. اب یہ ہوتے ہوتے اتنا قریب آ چکا ہے یہ پروسیس کہ مجھے اندیشہ ہے کہ خود اس کے نتیجے میں شرع پیغمبر ظاہر ہو جائے گی. عامر سمجھ گئے اس پوائنٹ کو؟ مسلمانوں سے مجھے اندیشہ نہیں ہے. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے مسلمانوں میں کہیں کوئی سپارک پیدا ہو جائے، یہ دوسری بات ہے. اس نظم کو سمجھنے کی حد تک جو بات ہے وہ یہ ہے، کیونکہ کہا ہے انہوں نے کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو ہے کہیں کہیں. مجھے ڈر ہے ان سے، اگرچہ سرمایہ دار ہے، مولوی ہے، یہ ہے وہ ہے، سب بتان عجم کے پجاری، تمام سب کے سب جو ہے پجاری ہیں اسی کے. لیکن یہ کہ یہ سوشل ایولیوشن کا پروسیس خود ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچ رہا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ نوع انسانی جو ہے پر چانس کہیں اسی جگہ نہ پہنچ جائے جہاں پر کہ محمد رسول اللہ نے 1400 برس پہلے پہنچایا تھا. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف. یہ میں نے ایک لطیفہ کہیں بھی لکھا بھی اپنی کسی کتاب میں. ایک انگریز ڈپٹی کمشنر کے بارے میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ وہ اسے کسی شخص نے، کسی ہندوستانی نے رشوت پیش کی کسی کام کے لیے. نے ڈانٹ دیا کہ نہیں بھائی نہیں، بالکل نہیں، میں رشوت نہیں لے سکتا، غلط بات ہے. دوبارہ اس نے کہا، کچھ قیمت اور بڑھا دی. اچھا سر 2000 نہیں 5000 لے لیجیے. وہ بڑھاتے بڑھاتے ایک جگہ جب پہنچا تو اس نے کہا گیٹ آؤٹ. اب وہ حیران ہوا کہ ایک دم کیوں اس کا دماغ بدل گیا، اب تک تو شریفانہ بات کر رہا تھا. اس نے کہا یو ہیو ریچ ویری کلوز ٹو مائی پرائس. اب ٹیمپٹیشن جو ہے ناممکن ہو جائے گی میرے لیے. 25,000 تک اگر تم آ گئے تو شاید میرا ایمان اور جو بھی میرا وہ ہے میری دیانت وغیرہ اس کا ابھی تک جو ہے وہ جو تھریش ہولڈ ہے وہ وہاں تک ہے. لیکن اگر یہ تمہاری آفر اور آگے بڑھ گئی امیڈیٹلی گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اس لیے کہ یو ہیو ریچ ویری کلوز ٹو مائی پرائس. تو یہ جو اصل میں سوشل ایولیوشن کا پروسیس ہے، اور یہ بات ہے جو ہمارے ساتھیوں کو تنظیم کے قریب ترین جو میرے رفقات ہیں ان کو بھی میں نے بڑی مشکل سے سمجھائی.
ورنہ وہ حزب و تحریر ہو یا کوئی اور مغربی جو بھی مسلمان تحریکیں مختلف، یہ کوئی نہیں سمجھ سکتے کہ اس ویسٹرن سویلائزیشن میں بھی کوئی خیر کا پہلو ہے، اس کے انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی کوئی ایسے ہیں جنہیں ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ جبکہ میں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو ویسٹ نے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں وہ ہماری شے ہے، یہ بجلی بھی جیسے انہوں نے ایجاد کی ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی طریقے سے انسٹیٹیوشن انہوں نے ڈیولپ کیے، بیسک پرنسپلز ہمارے ہیں، ان بیسک پرنسپلز کے ساتھ ان کے انسٹیٹیوشن میں جو شے کمپیٹیبل نہیں ہے اس کو کاٹ کر پھینک دیجئے، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے اچیو کیا ہے انہوں نے خون دیا ہے، بادشاہوں کے کلچز سے نکلنے کے لیے جو 200 سال پہلے 250 سال پہلے جو انقلاب فرانس آیا کتنا بلڈی تھا، کس قدر خون بہا، تب کہیں جا کر یہ جاگیرداروں کا ہولڈ اور بادشاہت کا ہولڈ جو ہے وہ کمزور پڑا ہے، ورنہ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا کوئی آسان کام، کتنا خون دیا ہے اب ایرانیوں نے، تب وہ بادشاہ سلامت بھاگے سر سے پیر رکھ کر، سر پر پاؤں رکھ کر، ورنہ کوئی جاتا ہے آرام سے، فہد صاحب چھوڑ دیں گے اپنی بادشاہت آرام سے، لاکھوں اربوں کو وہ ختم کروا دے گا اور کروائے گا اور بہت جلد کروائے گا، زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ امریکہ کا بھی وہ تھریش ہولڈ اب ختم ہونے پر آ رہا ہے، ولیم پیری آیا ہوا ہے، وہ صاف کہہ دیا ہے کہ یہ تو بہت ان سیف ہے یہ سارے معاملات، اب مزید سیفٹی کیسے ہوگی، حکومت کیسی کرے گی، تو مجرم بنے ہوئے اس وقت، شاہ فہد کا بیٹا ہے جو اس کے ساتھ تصویر آئی ہے جس کو وہ سیر کرا رہا ہے وہاں کی، مجرم بنا ہوا ہے، لیکن انہوں نے گارنٹی دی سیفٹی آف دی امریکنز، اور امریکی جو ہے اتنے مر گئے، توبہ توبہ، وہ تو صدر صاحب رو رہے ہیں، کلنٹن صاحب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ رومال سے صاف کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہوگا، یہ بھٹی بہت جلد دہکنے والی ہے، اور ظاہر بات ہے یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں۔ افغان وار کا یہ جو بھی فال آؤٹ ہے اب اس کی قیمت ان کو دینی پڑ رہی ہے، they will have to pay for it۔ کتنے سعودی یہاں آئے اور ٹریننگ لے کے چلے گئے، آخر اس معاشرے کے اندر ہے، they are very much a part and parcel of that society، کوئی باہر کے لوگ تو نہیں ہیں، یہاں سے لے کے گئے ٹریننگ کریں گے ہم، anyhow چلیے۔ چنانچہ اس بند قلندر نے تو نہ صرف یہ کہ جوہر دریائے قرآن صفتام، یہ بھی اقبال کا ایک دعویٰ ہے، میں نے دریائے قرآن سے موتی چنے ہیں، وہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اقبال نے کیا کہا، جو مناجات بحضور سرور کونین، گر دلم آئینہ بے جوہر است، ور بحرفم غیر قرآن مزمرست، پردہ ناموس فکرم چاک کن، این خیاباں راز خارم پاک کن، روز محشر خار رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا دل جو ہے آئینہ بے جوہر ہے، اس میں کوئی چمک ہے ہی نہیں، نور ہے ہی نہیں، اور اگر میری شاعری میں، میرے پیغام میں، حرفن میرے حرف میں قرآن کے سوا کوئی شے مضمر ہے تو میرے فکر کا پردہ چاک کر دیجئے، اس کے ناموس کا پردہ چاک کر دیجئے، اس کی دھجیاں بکھیر دیجئے، اور پھر تو گویا میں ایک کانٹا ہوں جو راستے میں پڑا، اس کانٹے کو اٹھا کر اور راستے کو اس کانٹے سے پاک کر دینا چاہیے، اور روز محشر خار رسوا کن مرا، قیامت کے دن مجھے ذلیل اور رسوا کیجئے اور مجھے اپنے قدم کی بوسہ لینے سے، اپنے پائے مبارک کا بوسہ لینے سے محروم کر دیجئے۔ اتنی بڑی بد دعا اقبال دے رہا ہے، اس کا دعویٰ تھا کہ میں نے جو کچھ کہا قرآن سے کہا ہے، وہی دعویٰ یہ ہے کہ جوہر دریائے قرآن صفتان، میں نے قرآن مجید کے دریا سے حکمت کے موتی، عمرانی سوچ کی جو رہنمائی مجھے ملی ہے وہاں سے ملی ہے، میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے تو وہاں سے موتی جو ہے چن لیے ہیں، نکالے ہیں دریا سے موتی، کہ مصداق قرآن حکیم کے حقائق و معارف کی دل نشین پیرائے، اور شعری اسلوب میں تعبیر و تعلیم میں اپنی توانائیاں کھپا دیں، بلکہ ساتھ ہی انقلاب کا نعرہ بھی بلند کر دیا، خواجہ از خون رگے مزدود سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب، انقلاب انقلاب ہے انقلاب۔ اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ ہم پڑھ چکے ہیں یہ ترجمے پہلے، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، اس کا پہلا چیپٹر جو تھا اس کتاب کا، اسلام کا انقلابی فکر کیا تھا، پھر کہاں چلا گیا تھا، پیچھے کیوں فیڈ کر گیا تھا، پھر اقبال نے کیسے اسے زندہ کیا ہے۔ خواجہ لفظ جو ہے یہ ہے سرمایہ دار کے لیے، خواجہ، خواجہ از خون رگ مزدور سازد لال ناب،
ناب شراب، سرخ شراب جو ہے در حقیقت جو کہ سرمایہ دار شام کو بیٹھ کر جو پی رہا ہے، یہ مزدور کی رگوں سے نچوڑا ہوا خون ہے۔ خواجہ از خون رگے مزدور سازد ساختن بنانا، سازد بنایا، خواجہ نے سرمایہ دار نے مزدور کی رگوں کے خون سے اپنی سرخ شراب کشید کی۔ از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب، وہ دہ خدا کا لفظ پہلے آ چکا ہے نا، دہ خدایاں جاگیرداروں اور زمینداروں کے ظلم و ستم سے کشت دہقانہ، دہقان کی کھیتی خراب ہے۔ انقلاب انقلاب ہے انقلاب، ایک انقلاب لانا لازم ہے، یہ نعرہ لگا رہا اقبال۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کے نام لیواؤں اور خوشیدائیوں نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ ہر کسے از ظن خود شد یار من وز درون من نہ جست اسرار من، ہر شخص اپنے خیال میں میرا دوست بنا پھرتا ہے۔ یہ ہر ذہین آدمی کا المیہ ہے، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا۔ ہر ذہین اور حساس آدمی لونلی نیس کا احساس اس میں ہوتا ہے۔ میری بات کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ He feels himself to be alone۔ محفل میں ہے لیکن لوگوں کی سوچ، لوگوں کی دلچسپیاں، کوئی گپ شپ جو ہو رہی ہے کس بات کی ہو رہی ہے، ایک آدمی وہ کہیں اور ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں اقبال کا نہیں، یہ شعر رومی کا ہے، اور اقبال نے اس کو اپنی نظم میں کوٹ کیا ہے اصل میں رومی کا۔ ہر کسے از ظن خود شد یار من، ہر شخص میرا دوست بنا پھرتا ہے اپنے خیال کے مطابق۔ وز کا کیا ہے، یہ وعز، الف اڑ گیا یہاں سے، وعز درون من، میرے اندر سے، نہ جست، نہ اس نے تلاش کیا اسرار من، میرے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں۔ کوئی شخص میری اصل بات پر غور نہیں کرتا۔ سر دھن رہے شعروں پر قوالیاں گائی جا رہی ہیں، نور جہاں بیگم بھی اقبال کی نظمیں جو ہیں وہ گا رہی ہیں، اور اقبال بانو بھی گا رہی ہیں اقبال کی نظمیں، لیکن یہ کہ کیا ہے میری شاعری کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ہر کسے از ظن خود شد یار من وز درون من نہ جست اسرار من، میرے اندر سے جو میرے راز ہیں، میری اصل جو تڑپ ہے، میں جس چیز کی دل میں خواہش رکھتا ہوں اس کو کسی کو فکر ہی نہیں اس کی کہ یہ کس مرض کا مریض ہے اور کس دھن میں ہے، یہ اس کی کسی کو فکر نہیں۔ مزید برآں یہی حد تھی وہ حقیقت جسے تعبیر فرمایا تھا بابا قوم اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی ان الفاظ سے کہ ہم پاکستان کی صورت میں ایک ایسے خطۂ ارضی کے خواہاں ہیں جس میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا عز حاصل میں عملی اور مثالی نمونہ پیش کر سکیں، اور کبھی یہ فرما کر کہ اسلام ایک سوشل ڈیموکریسی ہے۔ یہ بھی علامہ اقبال کا قائد اعظم کا قول ہے، سوشل ڈیموکریسی، اس لیے کہ جو بھی سوشل ایولیوشن ہوا ہے ویسٹ میں اس کا ہائیسٹ پوائنٹ جو ہے سوشل ڈیموکریسی ہے۔ جب سرمایہ داری کے خلاف ریئیکشن ہوا کمیونزم کا، تو تھیسس اینٹی تھیسس، اس تھیسس اور اینٹی تھیسس کا جو سنتھسس ہوا ہے وہ سوشل ڈیموکریسی ہے، سوشلزم اینڈ ڈیموکریسی۔ سوشل ڈیموکریسی میں سب سے پہلے قدم اٹھایا ہے برطانیہ نے، اور برطانوی قوم کی، انگریز قوم کی ایک صلاحیت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اس قوم میں ایک بڑی بے پناہ صلاحیت ہے، خود ہے روایات کی بڑی پابند۔ اپنے ہاں اس نے کبھی کوئی انقلاب، خونی انقلاب نہیں آنے دیا، لیکن جو انقلاب بھی کہیں دنیا میں آیا اس کے بہترین ثمرات اس نے جو ہے سمیٹ لیے۔ بادشاہت کے خلاف بغاوت ہوئی فرانس میں، ڈیموکریسی بہترین قائم کر دی برطانویوں نے، اور اپنے بادشاہ کو بھی قائم رکھا، وہ بیٹھا ہوا ابھی تک۔ ایک جو ہے ہیومن زو جو ہے برقرار رکھا ہوا، وہ روایت بھی ان کی روایت پرست ہے قوم، بادشاہ ہے لیکن بہترین ڈیموکریسی بھی لے آئی۔ اسی طریقے سے اگرچہ لندن میں اور انگلینڈ میں بیٹھ کر آخری ٹچز دیے ہیں اینجلز نے اور مارکس نے اپنی کتاب کو، لیکن یہ کہ
وہاں کوئی انقلاب نہیں آنے دیا، لیکن سوشل ڈیموکریسی، ٹریڈ یونینزم کی اجازت دے دی۔ مزدور جو ہے وہ اپنی ایک جتھا بنا کر اور وہ بارگیننگ جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں سرمایہ دار کے ساتھ، اور نمبر 2 ان امپلائمنٹ الائنس دے کر بہترین جو ہو سکتا تھا اس کا حاصل۔ تو بیسٹ ریزلٹس اینڈ بیسٹ فروٹس آف آل دی ریولیوشنز دے گیدرڈ، لیکن اپنے ہاں کوئی سڈن چینج، کوئی والکینک ایرپشن، کوئی ایکسپلوژن، کوئی فساد یہ نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے اس قوم کا خاصہ۔ تو سوشل ڈیموکریسی کی طرف بھی پہلا قدم انہوں نے بڑھایا، اگرچہ اس میں یقیناً کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز ان سے آگے نکل گئے، لیکن یہ کہ یہ ایک قائد اعظم نے بھی سوشل ڈیموکریسی اسی معنی میں کہا تھا کہ قریب ترین جو آتا ہے اسلام کے وہ در حقیقت سوشل ڈیموکریسی ہے۔ لیکن افسوس کہ علامہ اقبال تو خالص مسنون عمر میں پاکستان کے قیام سے لگ بھگ 10 سال قبل ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ خالص مسنون عمر کتنی ہے؟ 61، اور اقبال پورے 61 کے بھی نہیں ہوئے تھے، یوں سمجھیے کہ تقریباً 60.5، دیٹ واز دی ایج۔ قائد اعظم مرحوم بھی قیام پاکستان کے بعد کل 1 سال زندہ رہے، اور ان کے بعد ان کی عوامی تحریک کا ثمرہ اچک لیا اولاً نوابوں اور نوابزادوں اور زمینداروں، جاگیرداروں اور وڈیروں نے، اور بعد ازاں اس میں مستقل حصے دار تو بن گئے کچھ نئے اور پرانے سرمایہ دار، اور باری باری حصہ بٹاتے رہے اعلیٰ سول اور فوجی عہدیدار، جس کے نتیجے میں قانون قدرت کے عین مطابق عوامی سطح پر ایک شدید احساس محرومی پیدا ہوا جو اندر ہی اندر سلگنے والی آگ کے مانند بڑھتا چلا گیا۔ اور اچھی طرح جان لیجئے کہ اسی احساس محرومی کی پرزور ترجمانی کی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے، جس نے پاکستان کی سیاست کے اس نئے دور اور زوردار عوامی دھارے کو جنم دیا تھا جس کی ایک طوفانی لہر پر سوار ہو کر وہ اب سے 15 سال قبل خود ایوان اقتدار تک پہنچے تھے۔ یعنی تصورات تو وہ تھے پاکستان کے، بالفعل پاکستان میں اقبال تو خیر 10 سال پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، علامہ اور قائد اعظم بھی شاید ڈیموکریسی کی طرف آتے، اور حال ہی میں مجھے معلوم ہوا کہ خود لیاقت علی خان بھی جاگیرداری کو توڑنے کے لیے یہاں پر آمادہ تھے، چاہتے تھے، اور ان کو جو سین سے ہٹایا گیا اس کا سبب یہی ہے۔ ایک یہ سبب، دوسرا سبب یہ بیان کیا گیا ہے، یہ میرے علم میں نہیں تھا، کہ انہوں نے جو دوسری یوم پاکستان کی پریڈ ہوئی تھی اس میں 14 مسلمان ملکوں کے دستے بلوالیے تھے، ان کی پریڈ ہوئی ہے بندر روڈ کراچی میں، اور بڑا جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا، اور اس نے کہا تھا بھارت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ دنیا ہمیں اکیلا نہ سمجھے۔ تو ایک صاحب جو آئی وٹنس تھے، اس کے آج کل وہ جدے میں رہتے، انہوں نے بتایا کہ خاص طور پر جب ترکش جو تھا ڈیٹیچمنٹ جب وہ گزرا ہے تو وہ جوش و خروش کا عالم تھا۔ ترکوں سے تو ہندوستانیوں کو بہت محبت رہی ہے، اور ترکوں کو ہندوستان سے بہت محبت رہی ہے، اس لیے کہ تحریک خلافت چلی صرف یہاں، اور تو دنیا میں کہیں چلی نہیں، پاکستان ہندوستان کے اندر۔ تو یہ بھی دنیا نے محسوس کر لیا تھا کہ خطرہ ہے، ایک طرف قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، دوسری طرف یہ پین اسلامزم کی طرف قدم اٹھ رہا ہے، 14 ملکوں کے دستے جو ہے یہاں پر ان کی فریڈم، ان کی جو ہے یہ یوم استقلال کے جو اس میں آ گئے ہیں مارچ میں۔ تو اس کے بعد تو بہرحال یعنی آخر کار اس کا کانٹا نکالنا ہی تھا۔ یعنی ہاں واضح رہے کہ اس وقت مجھے نہ بھٹو صاحب کی ذات اور شخصیت سے کوئی بحث ہے، نہ ان کی سیرت و کردار سے، اور نہ ان کے خلوص یا عدم اخلاص کے بارے میں کوئی گفتگو کرنی ہے، نہ ان کی اہلیت یا نااہلیت کے بارے میں کوئی فیصلہ دینا ہے، بلکہ فی الوقت میری گفتگو صرف اور صرف پاکستان کی عوامی سیاست کے درمیانی دھارے کی اس انر کور کی تعین و تشخیص سے متعلق ہے، جس نے اس میں وہ قوت و مقاومت پیدا کر دی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے طویل ترین مارشل لا سے بھی اس کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی۔ 11 برس ایم آر ڈی جس طریقے سے الجھتی رہی ہے ضیاء الحق کی طاقت کے ساتھ، فوج کی حکومت، یہ پاکستان میں اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو ایک عوامی دور کا آغاز بھی بھٹو نے کیا تھا، اور پھر پیپلز پارٹی واحد جماعت تھی کہ جس نے کہ اس ریزسٹنس کو برقرار رکھا ہے مارشل لا کے خلاف، جن میں کوئی شک نہیں۔ گیو دی ڈیول ہز ڈیو، شیطان کا بھی اگر کوئی حق ہے تو اس کو دیا جانا چاہیے۔ They did it۔ اور جس قدر زبردست ایک ایکسپلوژن ہوا تھا سندھ کے اندر ایم آر ڈی کی موومنٹ کا، وہ تو اندرا گاندھی چوک گئی پاکستان کو، ابھی اللہ تعالیٰ نے ابھی ایگزسٹنس کا ایک جو ہے جو بھی لیز ہے وہ ابھی رکھی ہوئی ہے، رسی دراز کی ہے، ورنہ اسی وقت پاکستان ختم تھا۔ اگر ایکسپلوسس بھی ہوتے اس وقت سندھیوں کے پاس، پاکستان ختم تھا۔
یعنی ریل کی پٹریوں میں سلیپروں کو آگ لگا رہے ہیں آج کے زمانے میں. اور یہ طریقے کچھ ایکسپلوسیوز ان کے پاس ہوتے, اگر انہیں اکراس دی بارڈر سے وہ مدد مل گئی ہوتی تو وہ 2-4 جگہ سے لائن توڑ دیتے. پاکستان کی تو رگ جو ہے, شہرگ گزر رہی ہے سرحد کے ساتھ ساتھ. بالکل آپ کی روڈ کٹ جائے اور ریلوے لائن کٹ جائے تو وہ آئل ایکسپریس جو آتی ہے کراچی سے ڈیلی, وہ اگر نہ آئے اور تیل کی سپلائی نہ ہوتی رہے تو آپ کے ٹینک کھڑے ہیں, وہ تو پیٹرول پیتے ہیں. کیا کرے گا پیٹرول؟ بڑے بڑے جو چلتے ہیں ٹروپ کیریئرز, کس قدر پیٹرول پھونکتے ہیں. وہ کہاں سے پیٹرول آئے؟ کتنے ریزروائرز آپ کے شمال کے اندر ہیں؟ ڈیلی آئل ایکسپریس چلتی. تو اس تو بڑا آسان کام تھا, لیکن نہیں, اس وقت تک اندرا گاندھی چوک گئی. اس وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. ابھی ہمیں اس نے کچھ فریش ایگزسٹنس جو ہے, وہ فریش لیز آف ایگزسٹنس گرانٹ کیا ہوا تھا. ورنہ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں 1971 میں پاکستان ختم ہو سکتا تھا ودن 6 days آفٹر دی فال آف ڈھاکہ. ہمارا مورال پاتال میں پہنچ گیا, ہندوؤں کا مورال جو ہے آسمان پر جا پہنچا. ہمارا شکر گڑھ کا فرنٹ بھی ٹوٹ چکا تھا, مسلسل بڑھ رہا تھا بھارت, اور ادھر سے راجستھان میں بڑھ رہا تھا. لے دے کے ایک ٹکا خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے ٹاسک فورس لے کر سلیمان کی ہیڈورڈز پر, بس کچھ بھی نہیں تھا. ایئر فورس ہماری نیوٹرلائز کی جا چکی تھی, اس لیے کہ جو بعد میں اواکس کے نام سے دنیا جن چیزوں سے واقف ہوئی ہے, اس قسم کی چیز جو ہے رشینز نے پہلے ہی سپلائی کر دی تھی انڈین ایئر فورس. ان کے ہیلی کاپٹرز چلتے تھے, اور جیسے ہی ہمارا جہاز موو کرتا تھا انہیں معلوم ہوتا تھا. ہماری نیوی کو آ کر وہ ہٹ کر گئے ہیں عین کی باڑی میں. تو کیا تھا ہمارے پاس؟ تو اس لیے اس کو سمجھ لینا چاہیے اصل میں کہ سچویشن جو ہے یہ طوفانی لہر کہ پاکستان کی تاریخ کے طویل ترین مارشل لاء سے بھی اس کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی. چنانچہ مارشل لاء کے ذرا پس منظر میں جاتے ہی, جیسے ہی وہ مارشل لاء ختم ہوا, جنیجو کی حکومت آئی. اگرچہ ضیاء الحق تو موجود تھا ویری مچ دیر, لیکن اس کے جاتے ہی اس کی طوفانی لہر سامنے آ گئی, جس کے اوپر سوار ہو کر پھر بے نظیر آئی تھی یہاں پر, اور لاہور کے اندر جو ایک اس کا استقبال ہوا تھا. اگرچہ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس بار اس پر سواری بھٹو مرحوم کی صاحبزادی مس بے نظیر کرتی ہیں, یا ان کے سابق رفیق کار مسٹر جتوئی, یا ان کی ایک نظر بندی کے دوران ان کے خلا کو پر کرنے والے ایئر مارشل ریٹائرڈ حسن خان, یا کوئی اور. یعنی یہ لہر تو ہے, ایک احساس محرومی ہے لوگوں کے اندر. اب اس لہر پر سوار کون ہوتا ہے؟ آیا بے نظیر, یا فرض کیجئے بے نظیر اہل ثابت نہ ہوتی, اس میں اتنے گٹس نہ ہوتے, وہ سختیاں نہ جھیل سکتی. اس نے بھی ثابت کیا کہ اس کے اندر بھی گٹس تھے. اس نے جیسے اب کوئی یعنی لاٹھی جو ہے شاید پڑی ہے قاضی صاحب کے سر پر بھی, ٹوپی ان کی گری ہے, ایسے اس کے ہاتھ کے اوپر بھی چوٹ آئی تھی, سب کچھ ہوا تھا. تو اس حوالے سے لیکن اگر یہ نہ ہوتا تو شاید جتوئی صاحب میدان میں آ گئے ہوتے. جتوئی صاحب نہ ہوتے تو اصغر خان جیسے ایک مرتبہ ایوب خان کے زمانے میں جب گرفتار کیا گیا تھا بھٹو صاحب کو, تو پھر اصغر خان صاحب نے اس موومنٹ کو جو ہے اس کو لیڈ کیا تھا. بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ اس دھارے کے بہاؤ کو روکنا نہ کسی چوتھے مارشل لاء کے لیے ممکن ہے, نہ 5ویں کے لیے, اور اس کے آگے نہ علماء کرام کوئی بند باندھ سکتے ہیں, نہ مشائخ عظام, نہ پشتینی رئیس اس کی راہ میں مزاحم ہو سکتے ہیں, نہ نو دولتی سرمایہ دار. پشتینی رئیس تو ہمارے پرانے جو ہے فیوڈلز ہیں, اور 9 دولتی کون ہیں سب سے نمایاں؟ جی ہمارے ملک میں کون اس کا سب سے بڑا سمبل ہے؟ نواز شریف. یہ 9 دولتی سرمایہ دار ہے نا. ایک چھوٹی سی فاؤنڈری آپ نے بنائی تھی اتفاق, آج کہاں پہنچے ہوئے؟ نہ سردار اور وڈیرے اس کا راستہ روک سکتے ہیں, نہ زمیندار اور جاگیردار, اور نہ کوئی میر اس کے راستے میں حاصل ہو سکتا ہے, نہ کوئی پیر. زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو یہ صرف یہ کہ اس کے رخ کو موڑنے کی کوشش کی جائے. یہ دھارا جو ہے وقت کی پیداوار ہے, اس کے مختلف عوامل ہیں, مغربی تہذیب کے بھی اس میں انر کور شامل ہے. اس لیے کہ مغرب کی اندھی تقلید میں ہمارا یہ ڈان بھی خالص مادیت ہی کے رخ پر بہہ رہا ہے, اور اس کے انر کور کا سارا خارجی لبادہ یورپ سے مستعار لیا گیا ہے.
چنانچہ اس کا کوئی براہ راست سروکار نہ اللہ سے ہے نہ رسول سے، اور اس میں نہ ہدایت آسمانی سے کوئی اعتنا ہے، نہ آخرت کی جواب دہی کا کوئی ذکر۔ لہذا عدل اجتماعی کے جملہ تصورات و معیارات بھی مغرب ہی سے ماخوذ ہیں، اور ان کے ضمن میں افراط و تفرید کی انتہاؤں کے مابین بھٹکنے کی کیفیت بھی لامحالہ وہیں کا چربہ ہے۔ مزید برآں ان کے جلوس میں بے پردگی بھی ہے اور عریانی بھی، اباحیت پرمیسیونس بھی ہے اور آوارگی بھی، لاف زنی بھی ہے اور بڑکیں بھی، بھنگڑا بھی ہے اور ہے جمالو بھی، اور ان سے بھی بڑھ کر عبادات سے بے اعتنائی ہی نہیں ان کا استہزاء و تمسخر ہے، شریعت سے بے پرواہی ہی نہیں اس کے خلاف نشوز اور بغاوت ہے، اور شاعر اسلامی کا عدم احترام ہی نہیں ان کی باضابطہ توہین و تذلیل ہے۔ وقس علی ذالک، یہ عوامی دورہ جس رخ پر آ رہا تھا اس کے یہ تھے کہ جو اس کے صفات تھیں لازماً۔ اس وقت سچویشن جو ہے کچھ مختلف ہو چکی ہے۔ کیا مختلف ہو چکی ہے؟ کوئی صاحب ذرا بتائیں مجھے۔ جو سب سے بڑی پارٹی آئی تھی عوام کی چیمپئن بن کر، وہ بھی اس سے تائب ہو چکی، پیپلز پارٹی۔ سوشلزم کا لفظ اس کی لغت سے خارج ہو چکا، روٹی کپڑا مکان اس کی لغت سے خارج ہو چکا، مغربی نظام کو جو کا تو قبول کرنا یہ اس کے ایمان کا جز ہے۔ دوسری بڑی پارٹی وہ بھی اسی معاشی نظام کو پورے طریقے سے قبول کرتی ہے اور اسی کو اس ملک میں نافذ کرنا چاہتی ہے۔ لہذا اس وقت صورتحال قدرے مختلف ہو چکی ہے۔ ابھی مجھ سے کل مغرب کی نماز کے بعد ایک صاحب ہمارے یہاں تنظیم کے ایک ساتھی، ان کے والد ہیں، انہوں کھڑے ہو گئے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، جو کیا حالات ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ تو میں نے ان کے سامنے دو باتیں رکھی کہ حالات جدھر جا رہے ہیں دو ہی اس کا منطقی نتائج ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر یہاں کوئی زیادہ کرائسس ہو جاتا ہے اور بھارت میں کوئی حکومت بی جے پی کی دوبارہ آ جاتی، اس لیے کہ یہ حکومت جو ہے وہاں پر وہ بھی ڈاماڈول ہے، وہ بھی اصل میں بھارمتی کا کنبہ ہے جو جوڑا ہوا ہے، کانگریس کی کوئی حیثیت رہی نہیں ہے، دوسری طاقت تو پھر بی جے پی ہے۔ تو کوئی وہاں پر ایڈونچرسٹ قسم کا آدمی آئے، کچھ حرکت کرے تو ختم ہو معاملہ، قصہ پاک ہو جائے کہ جو بھی ہم نے کیا تھا ہم نااہل ثابت ہو گئے۔ قائد اعظم کے ان الفاظ کی روح سے God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new nation, and let it not be said that we didn't prove equal to this task, but we have proved that we were not equal to the task. We couldn't build this nation. ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے، ہم اس کی معاش کو، معیشت کو، ہم اس کے اندر کوئی نظام جو ہے اپنا نہیں لا سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ لہذا ہمارا حق جو ہے کہ پاکستان کے نام سے ایک آزاد خود مختار ملک رہے، تو وہ استحقاق تو اب باقی نہیں رہا۔ باقی یہ کہ اللہ کی طرف سے لیز ملی یا کہیں اور سے ملی، ہے دوسری بات ہے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ ہم بالکل ورلڈ بینک اور IMF کے ملکیت بن جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ان کی ملکیت ہم بن جاتے ہیں، جیسے کہ بن چکے ہیں تقریباً، اس میں یہ کہ کچھ اور پردے ابھی پڑے ہوئے، وہ پردے اور اٹھ جائیں، نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ جو گندگیاں ہمارے ہاں ہیں وہ بہرحال ایک اعتبار سے ختم ہو جائیں گی۔ بجلی کا معاملہ اگر ان کے ہاتھ میں آ جائے کہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن ان کے ہاتھ میں، تو پھر بجلی کی چوری نہیں ہوگی، پھر ٹیکس ایوائڈ کوئی نہیں کر سکے گا، وہ تو پھر خون نچوڑیں گے اندر سے، اسی میں سے انہیں اپنی شراب بھی نکالنی ہے، اسی میں سے وہ بھی نکالنا ہے کہ اس ملک کے اندر بھی لوگ حیوانوں کی طرح زندہ رہیں، انہیں حیوان بھی بنانا ہے۔ تو اس شکل میں تو کوئی ہو سکتا ہے کہ ایک اور لیز آف ایگزسٹنس پاکستان کو مل جائے، کہ ہم نے یہ تو ثابت کر دیا کہ خود مختار آزاد ہم ایک ملک کی حیثیت سے نہیں جی سکتے، وی ہیو پرووڈ اور انیبلٹی، کہ ہمارا کوئی رائٹ نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ پہلے براہ راست استعمار تھا، انگریز آ گئے تھے، حکومت ہو گئی تھی، اب یہ کہ ان کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کھیل یہاں کھیلتے رہے، کوئی بیلٹ بھی چلتا رہے، کوئی گاؤں آئے اور کوئی خر جائے اور کوئی گاؤں جائے اور خر آ جائے، ایسا ہوتا رہے، لیکن یہ کہ اصل میں تو سارا معاملہ مالیات کا ہے، وہ جو ہے IMF ہے اور ورلڈ بینک ہے اور وہ کھینچتے چلے جائیں، لیکن وہ بہرحال بہت سی چیزوں کو درست بھی کر دیں، کم سے کم وہ جو ظاہری قسم کی اپرنٹ قسم کی خوشحالی ہے وہ تو یہاں ہوگی۔ پھر جو کام کرے گا اسے روٹی ملے گی، روٹی نہیں ملے گی تو کل کام کیسے کرے گا، اس کو روٹی ملے گی، چاہے یہ ہے کہ اس میں سے سب کچھ جو ہے کھینچ کر وہ لے جائیں گے۔
یہ نظام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہی ہوگی۔ میں نے کہا میں تو کمٹ نہیں کرنا چاہتا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ ہم تو لگے ہوئے دیوانوں کی مانند کہ کوئی تیسری شکل نکل سکے، کوئی ملک اس ملک کے اندر کوئی پتہ نہیں، شاید اللہ کی مشیت میں، ہمیں کیا پتہ۔ لیکن ہم اس فکر کو عام کرنے میں کہ کسی طریقے سے، اور لیکن وہ جب تک کہ اس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نہیں ہو جائیں گے جو کمٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اب کل ہی ایک صاحب میرے پاس آئے ہیں، ایئر فورس سے ریٹائرمنٹ لی انہوں نے، وہ بھی اپنے مذہبی جذبے کی وجہ سے، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہمارا ایک گروپ ہے بڑا، اور ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم تو یہاں پر جو لوگ اس قسم کے شرارتی اور یہ لوگ ہیں، کچھ لوگ ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور تاکہ معاملہ ٹھیک ہو۔ آپ سے صرف یہ فتویٰ چاہیے کہ یہ کوئی ناجائز کام تو نہیں ہوگا۔ میں نے ان کو بتایا کہ کام نہ اس سے وہ مقصد حاصل ہوگا جو آپ کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ جائز ہے۔ محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، تو راستہ یہ ہے۔ پھر ان سے بات کی ہے، انہیں منہج انقلاب نبوی کتاب دی، بھائی پڑھیے۔ لیکن نہایت مخلص نوجوان مجھے نظر آئے، نوجوان از 36، نوجوان اس معنی میں نہیں ہے، فلی گرون اپ ہے، بہت عمدہ انگلش ہے، بہت عمدہ ذہین آدمی ہے، فلائٹ میں تھا ایئر فورس میں، اور وہاں سے کئی لوگ ایسے نکلے، اور کسی کو پتہ نہیں کوئی اس طرح کی انارکی ہمارے یہاں شروع آ جائے، لا اس طرح کا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے الجزائر میں، کیا حاصل ہوا اب تک، مصر میں کیا حاصل ہوا اب تک، اس طریقے سے کچھ نہیں ملے۔ یعنی ہاں فکر اقبال کی روشنی میں اس صورتحال کا علاج بھی اس کی کلی نفی، ٹوٹل نیگیشن اور بحیثیت مجموعی رد کر دینے، ٹوٹل ریجیکشن میں نہیں بلکہ اس کے صحیح جز کو قبول کرتے ہوئے غلط جز کی اصلاح میں مضمر ہے۔ یعنی یہ مغربی تہذیب کے بھی دونوں اجزاء کو علیحدہ علیحدہ کرنے، ٹوٹل ریجیکشن اور ٹوٹل نیگیشن سے نہیں بلکہ اس کے صحیح جز کو اپنانا، اس کے غلط جز کو چھوڑنا۔ بالکل ایسے جیسے حضرت علامہ اقبال نے موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایک ایسے نیام سے تشبیہ دی ہے جس میں سے ایمان باللہ کی تلوار نکال لی گئی ہو۔ عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی۔ گویا نیام تو اپنی جگہ درست اور کارآمد ہے، ضرورت صرف اس کی ہے کہ اس میں تلوار داخل کی جائے۔ اسی طرح علم جدید میں فی نفسہ ہی کوئی شے غلط نہیں ہے، اور کائنات کے بارے میں معلومات کا جو عظیم خزانہ اس نے جمع کیا ہے وہ اپنی جگہ متاع بے بہا ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اس میں خالق کائنات کی معرفت و محبت کی چاشنی گھول دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ نے اپنے اس مشہور اور متنازع فارمولے میں کہ مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام، مغرب کے مادی فکر کی منطقی انتہا۔ دیکھیے کمیونزم پلس گاڈ اسلام نہیں کہا ہے اقبال نے، بڑا فرق ہے اس میں۔ مارکسزم از اے فلسفی، وہ فلسفی کیا ہے؟ وہی جدلی مادیت۔ مغرب کے مادی فکر کی منطقی انتہا یعنی جدلی مادیت، میٹیریل ڈائلیکٹکس، اور اس کے بھی نقطۂ عروج یعنی مارکسزم تک کو بالکل ہی رد نہیں کیا، بلکہ صرف اس ضرورت کا احساس دلایا ہے کہ اس میں ایمان باللہ کا تریاق شامل کر دیا جائے تو اس کی سمیت اور زہرناکی ختم ہو جائے گی اور یہ اسلام سے بہت قریب آ جائے گا۔ بنا بری فکر اقبال کی روشنی میں اس وقت کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ پاکستان کی عوامی سیاست کے عظیم دھارے کے آگے بند باندھنے کی لا حاصل ہی نہیں، حد درجے مضر اور خطرناک کوشش کی بجائے اس میں ایمان و یقین کی چاشنی اور حکمت و معرفت کی روشنی شامل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس طرح فی الجملہ اس کے رخ کو آسمانی ہدایت کی جانب موڑ دیا جائے۔ اور یہ کام ظاہر ہے کہ ہرگز آسان نہیں بلکہ نہایت مشکل اور مشقت طلب ہے۔ یہی وہ کام ہے جو اسلام کی نشرت ثانیہ میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ البتہ اس کے ضمن میں ایک بہت اہم اور مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں وہ لوگ جو اقبال کے مداح و شیدائی اور ان کے فکر و فلسفہ اور حکمت و بصیرت سے فیض حاصل کرنے والے اور خود کو ان کی جانب منسوب کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ اقبال کے متذکرہ بالا فارمولے کے مانند ایک بظاہر نہایت سادہ لیکن بباطن حد درجے محکم فارمولہ یہ بھی ہے کہ، اب اس کو دیکھیے، یہ ہماری سوچ کا خلاصہ ہے، پاکستان کی بقا اور استحکام صرف اور صرف اسلام سے وابستہ ہے، اور احیاء اسلام کا واحد ذریعہ ہے تجدید ایمان، اور ایمان کا واحد منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم، اور دور حاضر میں قرآن کا ایک نہایت اہم، احیاء قرآن کا ایک اہم اور مؤثر ذریعہ ہے فکر و کلام اقبال۔ یہ 4 درجے نیچے اترا ہوں میں،
پاکستان کا بقا و استحکام اسلام کے سوا کسی شے میں نہیں۔ اسلام کو زندہ کرنا ہے تو ایمان کا احیاء لازم ہے۔ ایمان کی سورس، خاص طور پر شعوری ایمان کی سورس سوائے قرآن کی اور کوئی نہیں، اور قرآن کی حکمت اور فلسفے تک رسائی کی راہ یسیر، آسان راستہ علامہ اقبال کا کلام اور فکر ہے۔ 4 سٹیپس۔ اس لیے کہ جیسے کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے اور علی وجہ البصیرت کہا ہے، اور آج پھر کہہ رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، کہ عہد حاضر کے ذہنی و فکری ظروف و احوال میں قرآن حکیم کی عظمت کا جس قدر انکشاف اقبال پر ہوا اور کسی پر نہیں ہوا، اور موجودہ دور کی اعلیٰ ترین علمی و فکری سطح پر قرآن کے علم و حکمت اور ہدایت و معرفت کی تعبیر و تبیین اور تشریح و توضیح کی ہے صرف اور صرف اقبال نے۔ باقی لوگ خوشاچین ہیں اقبال کے، انکلوڈنگ مولانا مودودی، بلکہ بعض اعتبارات سے مولانا مودودی اپ ٹو دی مارک نہیں رہے، اور خاص طور پر زمین کے سود تک مولانا مودودی کی رسائی نہیں ہوئی۔ باقی میدانوں میں انہوں نے علامہ کے فکر کو خوب بیان کیا ہے، چاہے وہ انہوں نے اپنے فکر کی حیثیت سے پیش کیا ہے، لیکن یہ کہ اس میں ان کی جو صلاحیت تھی بیان کرنے کی، سلیس زبان میں اور بہت ہی عام فہم اسلوب میں اس کو بیان کرنا، اس کے ذریعے سے انہوں نے اس کو بہت بڑے پیمانے پر پھیلایا ہے۔ لیکن اس کے لیے اقبال کے مداحوں اور شیدائیوں کو پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے کہ مصداق کردار اور عمل کے میدان میں اترنا ہوگا، اور حلقہ اقبال کو محض ایک روایتی اور ثقافتی طائفے کی صورت اختیار کرنے بلکہ شدت احساس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مزار اقبال کے مجاوروں کی حیثیت اختیار کرنے کی بجائے خود اقبال کی خانقاہ سے بھی باہر نکل کر رسم شبیری ادا کرنی ہوگی۔ یہ علامہ اقبال کے اس شعر سے گویا کہ استعارہ ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری۔ تو میں نے یہاں تشبیہ دی ہے کہ اقبال کا جو حلقہ ہے مداحوں کا اور ان کے اوپر جو کتابیں لکھنے والے ہیں، یہ بھی مجاور اقبال بن گئے، انہوں نے اقبال کی خانقاہ بنا لی ہے۔ بس اس خانقاہ سے نکل کر میدان میں اتر کر اور رسم شبیری ادا کرنی ہوگی، اور اس کے لیے انہیں اس ہمت و جرت اور محنت و مشقت، ایثار و قربانی اور بے نفسی و بے غرضی کے علاوہ جو کسی بھی عظیم مقصد کے لیے لازمی و لابدی ہیں، حسب ذیل عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، اولاً جس دین و شریعت کے نام لیوا اور علمبردار ہیں اس پر خود عمل پیرا ہونا۔ اور اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں گا کہ اقبال کے مداحوں اور شیدائیوں کے لیے سب سے مشکل اور کٹھن مرحلہ یہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے خود اقبال کی بے عملی کو سند کا درجہ دے دیا ہے۔ اقبال نے بھی داڑھی نہیں رکھی تھی تو ہم کیوں رکھیں؟ اقبال کیا یہ نماز کے وہ بھی پابند اگر نہیں تھے، کم سے کم مسجد میں جانے کے پابند نہیں تھے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے اقبال کی بے عملی ہی کو سند بنا دیا ہے۔ حالانکہ قطع نظر اس سے کہ خود حضرت علامہ نے اپنی بے عملی اور تن آسانی کا ہمیشہ ایک کمی کی حیثیت سے برملا اعتراف کیا اور اسے کبھی سند کی حیثیت سے پیش نہیں فرمایا، ان کے فکر کے علو و عظمت کے پیش نظر ان کی بے عملی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، بلکہ بلا مبالغہ مجھ ایسے لاکھوں انسانوں کا عمل ان کی بے عملی پر نچھاور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسرا کون ہے جو اس کا مدعی بن کر سامنے آ سکے؟ مولانا مودودی مرحوم نے تو حضرت علامہ کو صوفیہ کے ملامتیہ گروہ سے متعلق قرار دیا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں ملامتی کون ہوتے ہیں؟ جی لوگ ملامت کریں۔ بعض صوفیاء نے یہ راستہ نکالا کہ اگر ہم اس طرح سے نیک اور پارسا بن کر لوگوں کے سامنے رہیں گے تو وہ ہماری عقیدت میں مبتلا ہو جائیں گے، ہماری غلو کے اندر، پھر یہ کہ اس سے ہو سکتا ہے ہمارا نفس بھی موٹا ہو جائے کہ لوگ ہمیں یہ سمجھ رہے ہیں اللہ والے سمجھ رہے ہیں، نظرانے آنے شروع ہو جائیں گے، تو ایسے کام کرو جس سے لوگ جوتے ماریں۔ تو بیٹھ کر چوراہے میں شراب پی رہے ہیں تاکہ لوگ جی ہم تو سمجھتے تھے یہ اللہ والا، یہ تو گدھا بالکل جو ہے، یہ تو یہ نکلا۔ یہ ملامتیہ کہلاتے تھے، لیکن یہ اصل میں ان کا صرف ایک ظاہری ایک پردہ تھا، حقیقت میں وہ کچھ اور ہوتے تھے۔ یہ ایک ہے، میں ان کا قائل نہیں ہوں، لیکن مولانا مودودی نے علامہ اقبال کو یہ کہا ہے کہ وہ اسی طرح کے صوفی تھے، گویا کہ جان بوجھ کر انہوں نے اپنے اوپر بے عملی کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ یہ مضمون حال ہی میں ہم نے شائع کیا ہے، غالباً یہ اس میں ندائے خلافت میں آ گیا ہے مولانا مودودی کا مضمون، اس میں یہ بات بھی موجود ہے۔ مولانا مودودی مرحوم نے تو حضرت علامہ کو صوفیہ کے ملامتیہ گروہ سے متعلق قرار دیا ہے جو اپنے عمل کو لوگوں کے نگاہوں سے چھپانے کے لیے بے عملی کا مظاہرہ کرتے ہیں،
میں یہاں تک بھی نہیں جاتا بلکہ اسے اس قاعدہ کلیہ کے ذیل میں شمار کرتا ہوں کہ نابغہ لوگوں کا عمل بالعموم ان کے فکر کا ساتھ نہیں دے سکتا. جو آدمی بے انتہا ذہین ہو، نابغہ، جینیس، عمل عام طور پر ان کا ساتھ نہیں دیا کرتا. اٹس ڈیفیکلٹ. تاہم اصل بات یہ ہے کہ حضرت علامہ ہمیں وہ فکر دے گئے ہیں جو اس دور کے لاکھوں نہیں کروڑوں باعمل لوگ بھی نہیں دے سکتے تھے. لیکن اب اس فکر کو عملاً بروئے کار لانے کا اولین تقاضا شرط اول قدمی نسل کے مجنوں معاشی کے مصداق اس اسلام پر بالفعل عمل پیرا ہونا ہے جس کی تعبیر حضرت علامہ اقبال نے یوں فرمائی: عاشقی محکم شوز تقلید یار. اس کا کوئی اور چیز بھی آئی تھی بیچ میں، شاید آپ نہ سمجھے ہو. جی، شرط اول قدمی نست کے مجنوں باشی. در رہے منزل لیلا کے خطر ہاست بسے. لیلا اور مجنوں تو مشہور ہے نا کہ لیلا کی منزل تک پہنچنے میں بہت سے خطرات ہیں. در رہے منزل لیلا کے خطر ہاست بسے، شرط اول قدمی نست کے مجنوں باشی. تو پہلا قدم اس راستے میں رکھنے کی شرط یہ ہے کہ تم مجنوں بنو. مطلب یہ کہ کیلکولیٹنگ مائنڈ کے ساتھ نہیں آدمی ادھر چل سکتا. وہ تو جب دھن سوار ہو جائے، جب کسی پر جو ہے کسی شے کی، کسی مقصد کا عشق اس درجے ہو جائے کہ ہر چے باد آباد، اب جو ہو سو، ماں کشتی درآب انداختین، ہم نے تو اپنی کشتی جو ہے اب دریا میں ڈال دی ہے. اب یہ ڈوبے تیرے، یہ تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبے گی تو ہم ڈوب جائیں گے. ہر چے باد آباد ماں کشتی درآب انداختین، اب جو ہونا ہے ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں. تو جب تک یہ کیفیت نہ ہو، یہ کمٹمنٹ کی ڈیپتھ نہ ہو، اس وقت تک یہ کہ انسان شریعت پر عمل کر سکے ممکن نہیں. لیکن اقبال نے کیا کہا دوسرا مصرع کیا؟ عاشقی. یہاں آگے سوالیہ نشان ہے. تم عاشق ہو محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر اصل میں حضور سے مراد ہے. محکم شو از تقلید یار، تو جو تمہارے محبوب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تقلید کے ذریعے سے، ان کی پیروی کرنے سے، ان کے اتباع سے اپنے آپ کو پختہ کرو. یہ تقریباً وہی مضمون ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے: ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ کے سے محبت کرتے ہو تو کہا گیا کہ اے حضور کہہ دیجئے کہ میرا اتباع کرو. تو اب عاشقی دونوں طرف جا سکتا ہے، حضور کے عاشق ہو یا اللہ کے عاشق ہو. عاشقی ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. عاشقی محکم شو از تقلید یار، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یا رسول کی محبت ہے تو اس کے لیے تمہیں تقلید اختیار کرنی پڑے گی. پختگی ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید سے، اتباع سے. اس ضمن میں اس مغالطے پر مستضاد جس تضاد کا مظاہرہ علامہ مرحوم کے حلقہ بگوشوں میں نظر آتا ہے، یعنی مغالطہ کیا کہ ان کی بے عملی ہی کو انہوں نے اپنے لیے سند قرار دے دیا. لیکن اس کے علاوہ جو ایک اور ہے تضاد، اس کی ادنا مثال یہ ہے کہ بالفرض وہ داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ علامہ نے نہیں رکھی، تو اسی کی دلیل کے تحت اپنے گھروں میں پردہ کیوں رائج نہیں کرتے، حالانکہ اس موضوع پر حضرت علامہ کے افکار و آراء بھی نہایت واضح اور روز روشن کی طرح آیا ہے، اور ان کا عمل تو اس سے بھی کہیں زیادہ روشن اور تابناک ہے. علامہ اقبال کے ہاں پردہ تھا، آج ان کے بیٹے کے ہاں کیا ہے اس کو چھوڑ دیجئے آپ، ان کی بھی بہو جو ہے وہ کس حال میں اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن علامہ کے ہاں تو تھا، سر سید کے ہاں تھا. کتنا سخت تھا کہ ہماری عورتوں جو ہیں وہ تو غیر عورتوں کے سامنے بھی نہیں آ سکتی. تو اب ایک طرف اگر ان کے عمل سے آپ دلیل لے رہے تو ان کے عمل کی اس میں پیروی کیجئے، پھر نہیں کرتے تو ایک مغالطہ وہ. تو دونوں طرف سے گویا کہ چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی. شریعت سے آزاد ہونے کے لیے بعض پہلوؤں میں اقبال کو سند کے طور پر، دلیل کے طور پر استعمال کر لیا. بعض چیزیں جس کے اندر کہ اقبال کا عمل ہے شریعت کا، اس کو بھی چھوڑ دی. اس ضمن میں اس وقت مزید کچھ عرض کرنے سے اس لیے گریز کرتا ہوں کہ اس دور میں حضرت علامہ کے شعر کا مصداق کامل میں ہوں. کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے ہے تہذیب کے فرزند.
میرے خلاف تو سن 82 میں جو طوفان اٹھا تھا وہ پردے ہی کے موضوع پر اٹھا تھا. کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے ہے تہذیب کے فرزند. اور بہرحال بات ہے، جب میں خطبہ پڑھ رہا تھا سارے اقبالیے بیٹھے ہوئے تھے، ان اقبالیوں اور خواتین بھی موجود تھیں اس میں. تو وہ تو اقبال کی جو محفل تھی، خانقاہ اقبال کے مجاور جو ہیں ان میں سے کوئی بھی اس راستے پر چلنے کو تیار نہیں ہے. تو بہرحال اللہ نے ہمت دی، میں نے یہ ساری باتیں اس مجمع میں کہیں. تاہم یہ صرف ایک مثال ہے، قیاس کن ز گلستان من بہار مرا. ثانیاً اس عظیم مقصد کے لیے علماء کرام کا تعاون حاصل کیا جائے، اور اس ضمن میں حضرت علامہ کی ان تنقیدوں اور لطیف اور مزاحیہ انداز کی ان پھبتیوں کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے روایتی اور ملا پر چست کی ہیں، بہت کی ہیں چست علامہ اقبال نے. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ملا بھی اور صوفی بھی. ان کے اس طرز عمل کو نگاہ میں رکھا جائے کہ انہوں نے ہمیشہ علماء حق کا احترام کیا، یہاں تک کہ اپنے تمام تر مرتبہ علمی و فکری کے باوجود بالغ نظر اور وسیع الذہن علماء سے خالص طالب علمانہ انداز میں قصب فیض میں کبھی اپنی توہین یا سبکی محسوس نہیں کی. چنانچہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی خط و کتابت اس پر شاہد عادل ہے. بالکل طالب علموں کی طرح ان سے سوالات کرتے تھے، اور وہ ان کے خط و کتابت شائع شدہ ہے. خصوصاً فقہ و قانون اسلامی کے ضمن میں اس دور میں اجتہاد کے سب سے بڑے داعی اور علمبردار ہونے کے باوجود انہوں نے خود اپنے آپ کو کبھی مجتہد مطلق نہیں سمجھا، بلکہ اس کے باوجود کہ عربی زبان پر انہیں عبور حاصل تھا، قرآن ان کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے تھا، اور خود وہ تمام عمر قرآن میں غوطہ زنی کرتے رہے تھے. حکمت دین ان کے ذہن و فکر کی جزو لا ینفک تھی، اور تفقہ فی الدین ان کا اوڑھنا بچھونا تھا. اس کے باوجود قانون اسلامی کی تدویر نو کے ضمن میں انہیں کبھی یہ خیال تک نہیں آیا کہ وہ تنہا اس کے اہل ہیں، بلکہ کسے معلوم نہیں کہ وہ اپنی حیات دنیاوی کے آخری ایام تک بیہقی وقت مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیری سے درخواست فرماتے رہے کہ وہ کسی طرح لاہور منتقل ہو جائیں تو دونوں مل کر وقت کی اس اہم ترین ضرورت سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کریں. یہ ہے علماء کے ساتھ ان کا طرز عمل، اور جو اقبالیوں کا طرز عمل ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس زمین میں قدیم اور جدید کے امتزاج کی جس قدر فکر اور خواہش حضرت علامہ کو تھی، اسی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم و مغفور کی تحریروں میں اس امتزاج کی جھلک دیکھ کر حضرت علامہ نے انہیں دکن کی سنگلاخ زمین سے ہجرت کر کے پنجاب آنے کی دعوت دی، اور اپنے ایک عقیدت مند چودھری نیاز علی مرحوم کے ذریعے 5 دریاؤں کی سرزمین میں ان کے لیے تمکن کی سبیل پیدا فرما دی. یہ تمکن کا لفظ میں کہاں سے لے آیا؟ کہیں ذہن گیا؟ جی سورہ کوئی میرے سننے میں نہیں آ رہا. آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ ایک بات بلند آواز سے کہہ دی، ایک ہلکے کہہ دی، تاکہ ادھر یا ادھر کوئی نہ کوئی بات تو ہو ہی جائے گی. یہ سورہ یوسف میں کس نے کہا یوسف؟ کسی نے نہیں کہا. کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے زمین میں تمکن پیدا کر دیا. اس لیے کہ بھائیوں نے تو ڈالا تھا کنویں میں، اور اللہ نے اس کنویں سے نکال کر اور عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا. یعنی اس وقت کے کلچر، ثقافت، تہذیب کا مرکز، پھر اس تہذیب اور اس ثقافت کے مرکز کا بھی صدر مقام جو اس وقت کا سب سے بڑا عہدیدار تھا اس کے گھر میں. اور وہاں جو بھی آتے تھے، عمائد سلطنت آتے تھے اور لوگ آتے تھے، ان کی گفتگویں سنتے تھے، اس سے ان کی جو ہے ٹریننگ ہوئی ہے. وَلِيُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيث، باتوں کی تہ تک پہنچنا، دور اندیشی، یہ اصل میں وہ ساری محفلیں جو ہیں وہاں پر ان کی گفتگویں جو ہوتی تھی، یہ سارا اللہ نے ایک سبیل پیدا کر دی. مولانا مودودی اگر اپنے طور پر کہیں آتے یہاں، کہاں مکان لیتے، کہاں جگہ ڈھونڈتے، کہاں ٹھہرتے، کہاں ان کے پاس اتنا سرمایہ تھا. علامہ اقبال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے 5 دریاؤں کی سرزمین میں مولانا مودودی کے لیے تمکن، اس لیے کہ وہ جگہ بنائی، دارالاسلام وقف بنایا مولانا یہ چودھری نیاز علی مرحوم نے، اور وہاں پھر مولانا رہے اور جماعت کا مرکز بنا. اپنے ایک عقیدت مند چودھری نیاز علی مرحوم کے ذریعے 5 دریاؤں کی سرزمین میں ان کے تمکن کی سبیل پیدا فرما دی.
مجھے حضرت علامہ کے اس اقدام کا پس منظر نظر آتا ہے ان کے اس قطعے میں جو آج بھی ان کے مرکز کی زینت بنا ہوا ہے. یعنی یہ بڑا پیارا ہے، مجھے آج لطف آ رہا ہے، گویا میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی لیکن اب مجھے خود اپنی باتیں مجھے یاد آتی ہیں. یہ جو شعر ہیں دو، یہ علامہ کے مزار پر لکھے ہوئے بہت نمایاں طور پر. بیا تا کاریں امت بے سازیں، آؤ کہ ہم اس امت کے کام کو بنانے کی کوشش کریں، اس امت کی بگڑی بنانے کی کوشش کریں. بیا تا کاریں امت بے سازیں، مل کر آؤ میرے پاس. Let us join hands to reform this ummah. بیا تا کاریں امت بے سازیں، قمار زندگی مردانہ بازیں. زندگی کا جو جوا ہے اس کو مردانگی کے ساتھ کھیلیں ذرا. یعنی ایک ذرا ہمت والا ہوتا ہے، داؤ بڑا لگاتا ہے، یہ ایک استعارہ ہے. زندگی کا جوا مردانگی کے ساتھ کھیلیں ذرا، ہمت کے ساتھ بڑا داؤ لگائیں. چنا نالے مندر مسجد شہر، شہر کی مسجد میں اس طریقے سے ہم نالا و فغاں بلند کریں. دل در سینہ ملا گدازیں، کہ ملا کے سینے میں جو دل سخت ہو گیا ہے پتھر کی طرح، اس میں کچھ نرمی پیدا ہو جائے. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. مذہبی طبقات کے دل جس قدر سخت ہو جاتے ہیں، بازی بابا ہم بازی، اور لوگ اور دکانداریاں کرتے ہیں یا دین کی دکانداری کرتے ہیں، اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے پھر کہ وہ بالکل جیسے کہ حضور کی حدیث میں آیا ہے، علماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود. ان کے علماء جو ہے زمین کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے، ان کے اندر سے فتنے برآمد ہوتے رہیں گے، انہی میں گھستے رہیں گے. تو علامہ اقبال یعنی یہ تو اشعار مودودی صاحب کے لیے تو نہیں لکھے انہوں نے، لیکن مولانا کو بلایا ہے کہ آؤ یہاں آؤ، تو اس میں بیا اس کے حوالے سے کہ دکن میں تم کچھ کر رہے ہو، یہاں میں کر رہا ہوں. بیا تا کاریں امت بے سازیں، قمار زندگی مردانہ بازیں. چنا نالے مندر مسجد شہر، دلے در سینہ ملا گدازیں. لیکن افسوس کہ مولانا مرحوم نے بر صغیر کے مسلمانوں کی قومی جد و جہد کے نقطۂ عروج کے آغاز پر تو یہ کہہ کر قومی سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ میں مسلمانوں کا نہیں صرف اسلام کا کام کرنا چاہتا ہوں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں ساری چیزیں. لیکن قیام پاکستان کے بعد اسلام کے کام کے لیے قومی ہی نہیں خالص سیاسی راستہ اختیار کر لیا. اس پر تو اس وقت میں صرف یہ کہنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ کاش کہ ایسا نہ ہوتا اور مولانا مرحوم قیام پاکستان کے بعد بھی اپنے سابق انقلابی طریقہ کار ہی پر عمل پیرا رہتے. تاہم فکر اقبال کے شیدائیوں کی توجہ اس جانب مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی اہمیت حضرت علامہ کو اس وقت محسوس ہوئی تھی وہ آج بھی نہایت اہم ہے، اور قدیم و جدید کے محکم امتزاج اور علماء حق کے تعاون و اشتراک کے بغیر پاکستان کی قومی سیاست کے دھارے کے رخ کو اسلام کی جانب موڑنا ناممکن ہے. آخر میں جملہ شرکائے مجلس سے طویل سما خراشی کے لیے معذرت خواہی کے ساتھ ساتھ کارکنان مرکزیہ مجلس اقبال کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مجلس اقبال میں شرکت کی دعوت دے کر میرا اعزاز و اکرام بھی فرمایا، اور مجھے یہ موقع بھی عنایت فرمایا کہ اپنا درد دل ایسے منتخب روزگار حضرات کی محفل میں بیان کر سکوں. اور آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین کے مطابق سب سے آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اس نے بھی مجھے 3 دن کی مختصر مدت کے اندر اپنے خیالات کو قلم بند کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میرے ساتھیوں کو بھی ہمت دی کہ اسی قلیل عرصے میں اس کی طباعت کا مرحلہ بھی طے کر لیا. اگر ہم سے کوئی خیر بن آئے تو یہ سب اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، اور خطا ہوتی ہے تو ہمارے نفوس کی شرارت سے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.